وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. یہ آخری دو مجالس عاشورے کی مجلس سے پہلے اور کل رات کو میرا ایک وعدہ ان مومنین کرام سے جو 12:30 تک میرے ساتھ یہاں پہ موجود تھے. اب یہ دو مجالس ہیں، موضوع بھی اسی میں مکمل کرنا ہے. آج کی مجلس ایک ایسی مجلس کہ کل کا دن ورکنگ ڈے، تو بہت زیادہ میں آپ کا وقت بھی نہیں لے سکتا، اور یہ وعدہ بھی. تو جتنے بھی میرے پاس ریمیننگ سوالات تھے ان کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کچھ آج اور کچھ کل. یہ وضاحت میں ابھی سے کر دوں کہ وہ سارے سوالات کے جو یا تو بہت زیادہ ریپیٹ ہونے والے ہیں، حلال و حرام گوشت سے ریلیٹڈ سارے سوال میں نے چھوڑ دیے، یا جس کے اندر اتنا ڈیٹیل جواب چاہیے کہ شارٹ کا جواب غلط فہمی پیدا کر سکتا، اسے بھی میں نے چھوڑ دیا. جناب قاسم کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ مہندی کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ لاشا قاسم پامال ہوا کہ پامال نہیں ہوا؟ امام حسین و جناب عباس نے ایک ساتھ جہاد کیا یا جناب عباس الگ امام حسین الگ؟ فاطمہ سورا نام کی کوئی بیٹی تھی کہ نہیں تھی؟ اور اس قسم کے اتنے سارے سوال جس کے حوالے سے ایک جملہ تو میں ضرور عرض کروں گا، کیونکہ یہ سوال و جواب کا مسئلہ نہیں، یہ مجالس کا عنوان ہے. تو صرف ایک جملہ وہ یہ ہے کہ واجبات و حرام جو اسلام میں عقیدے کے بعد سب سے زیادہ اسٹرانگ قسم کی دلیل چاہتا، کسی بھی چیز کو جب واجب کیا جاتا یا کسی بھی چیز کو جب حرام قرار دیا جاتا، اس کی دلیل یا اس کا پروف قرآن و حدیث سے بہت اسٹرانگ طریقے سے ہونا چاہیے. اس کے باوجود ہم بڑے سے بڑے مرجع کی واجب و حرام کی ریسرچ کو بھی ایک فائنل ورڈکٹ نہیں سمجھتے کہ بھئی اتنے بڑے مرجع علامہ ہلی نے یہ بات کہہ دی، شیخ طوسی نے یہ بات کہہ دی، مقدس اردبیلی جو امام زمانہ سے ریگولر ملاقات کرتے ہیں انہوں نے یہ بات کہہ دی. اور میں یہ تاریخ کے وہ نام لے رہا ہوں جن کے حوالے سے کنٹروورسی نہیں ہے. آج کے مراجع کے نام لوں گا تو شاید آدھا مجمع اگر مانے تو آدھا مجمع نہ مانے. یہ اتنے عظیم عظیم عالم اور مراجع ساری زندگی ریسرچ کر کے واجب و حرام جیسے میں ایک نظریہ دیتے ہیں، وہ غلط ہو سکتا. بعد کے مراجع اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور فتویٰ بدل بھی جاتا. تو تاریخ کے مسئلے پر کسی ایک عالم کی ریسرچ پر اتنا ریلائی کرنا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ انہوں نے اس کتاب میں یہ لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا ہوا اور ایسا نہیں ہوا، تو گویا اب اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ خود ان عالم پر ظلم ہے جنہوں نے ہمیشہ یہ چیز پروموٹ کی کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا، یہ میری ریسرچ ہے، اس کے بعد بھی اس پہ ریسرچ ہو سکتی. تاریخ اتنی اسٹرانگ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے جس اسٹرانگ حدیث سے واجب یا حرام ثابت. حرام میں آپ کو معلوم کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک فتوے میں حرام ہے اور دوسرے فتوے میں وہ حرام نہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک فتوے میں واجب ہیں اور دوسرے فتوے میں واجب نہیں. یہ خود شاید میں ایک نئی کنٹروورسی کا دروازہ کھول رہا ہوں، لیکن یہ تو آلریڈی کھلا ہوا دروازہ ہے، میں تو خالی آپ کو دکھا رہا ہوں. اور اس کے اندر تاریخ شیعہ کے جتنے مراجع مرجع کہتے ہی اسے ہے جس کو واجب و حرام میں ریسرچ کرنا. ان کے نظریات سے بعد والوں نے اختلاف کیا.
اور پورے ریسپیکٹ کے ساتھ اختلاف کیا۔ اب آیت اللہ خامنہئی سے زیادہ امام خمینی کو کون سمجھے گا؟ لیکن مسائل فقہ میں کتنی جگہ پر رہبر آیت اللہ خامنہئی نے اپنے استاد کے فتوے سے اختلاف کیا۔ تو شہر کے اندر جو بڑا شہر ہے، آپ رمضان کے روزے رکھ ہی اس لیے پاتے ہیں۔ امام خمینی کے فتوے میں تو ممکن بھی نہیں تھا۔ اب آیت اللہ سیستانی جو آغا خوئی کے قریب ترین شاگرد تھے، پورے احترام کے باوجود کتنی جگہوں پہ اختلاف کیا۔ تو تاریخ میں، ہسٹری میں یہ کہہ دینا کہ فلاں عالم نے کتاب میں یہ لکھ دیا ہے، ایسا ہی ہوا تھا، اب یہ ممبر سے ایسا کیوں پڑھا جا رہا، یہ اجتہاد کے دروازے کو دوبارہ بند کرنے کی دوسرے اینگل سے کوشش۔ ایک تو وہ کوشش کہ جی ہم مرجعیت کو مانتے ہی نہیں، اور ایک یہ کوشش کہ مانتے ہیں لیکن کسی مرجع کو ہم ریسرچ کا اختیار نہیں دے رہے، تو کیا مانتے ہیں؟ وہی بات ہو گئی جو دونوں نے کی، ایک نے دشمن بن کے کی، ایک نے نادان دوست بن کر۔ اور تاریخ کے مسائل جہاں تو ہمیشہ اختلاف کی گنجائش رہتی، تو ہوتا یہ ہے کہ جو اتنے سارے یہ مسئلے آ گئے، جس میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ جی ام لیلہ تو کربلا میں تھی ہی نہیں اور آپ نے اتنے مسائل پڑھ دی، تو اس قسم کا، اچھا یہ مجلس کا عنوان ہے، یہ میں سمجھیے کہ کل رات کے وعدے کو ابھی میں پورا نہیں کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے یہ یاد بھی دلانا تھا کہ مرجعیت تک کو ہم حرف آخر نہیں سمجھتے ہیں، بات کے مرجع کے لیے ریسرچ کا دروازہ کھولا، تو کسی غیر مرجع کے بارے میں یہ نظریہ قائم کرنا کہ اس نے فلاں کتاب میں یہ لکھ دیا ہے تو بس اب یہی ہے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں، یہ تشیع پر بھی ظلم ہے، یہ اجتہاد پہ بھی ظلم ہے، یہ مرجعیت پہ بھی ظلم ہے، یہ اس عالم شہید پر بھی ظلم ہے۔ یہ تو اس سے ریلیٹڈ جتنے سوال تھے وہ سب تو میں نے چھوڑ دیے، بہت مختصر۔ یہ سوال بھی مجلس کا عنوان زیادہ ہے، مسائل کا کم، اور اس کا بھی میں جواب نہیں دے رہا، لیکن چونکہ اس میں کل رات کو میری آئی سائٹ کا امتحان ہو گیا تھا، تو جب میں اس میں کامیاب ہو گیا رات گھر جا کر، تو میں خالی پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ بہت پرانا ایک اعتراض ہے کہ خمس کے ذریعے سادات کرام کے لیے تو اسلام نے مدد کا ذریعہ بنایا، غیر سید بیچارے کہا جائے، خمس کا دوسرا حصہ ہی کم از کم ان کو دلوا دیا جائے، وہ تو علماء اپنے پروجیکٹ میں لگا دیتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لگا دیتے ہیں اور اپنے امام باڑوں میں لگا دیتے ہیں، تو خلاصہ یہی ہے کہ غیر سید۔ اب دیکھیے پورا سسٹم اسلام کا، زکوٰۃ کو رکھا غیر سید کے لیے، خمس کے آدھے حصے کو رکھا سید کے لیے، آدھے حصے کو رکھا تبلیغ کے لیے، یہ ساری چیزوں کی ایک وقت میں ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس پہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے میں اس بحث پہ پڑھ نہیں رہا ہوں۔ بہرحال مسئلہ شرعی یہی کہ سہم سادات سید کو دیا جائے گا، وہ بھی اپنی مرضی سے آپ نہیں دے سکتے، جو کل رات کو تفصیل آ گئی۔ یہ سوال چونکہ نماز کا ہے، اور ظہور امام زمانہ میں نماز کی تیاری ایک بہت اہم چیز کہ آج تک ہم غلط فہمی کی بنا پہ جو آہستہ والی نمازیں، وہ بالکل آہستہ پڑھتے تھے، یعنی اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلاتے تھے، ایک طرح سے جسے کہتے ہیں دل ہی دل میں پڑھنا۔ اب پتا چلا کہ نہیں، دل ہی دل میں پڑھی جانے والی نماز نماز نہیں ہے، آہستہ اور زور آواز کتنی ہو اس پر ڈیپینڈ ہے، لیکن بہرحال آہستہ والی نماز میں بھی زبان کو حرکت دینا۔ ہماری 16 سال کی نمازوں کا کیا ہوا؟ مختصر جواب، وہ نمازیں صحیح۔ اور ذرا سی تفصیلی بات، نماز کے جو واجب رکنی، اس کے اندر آپ بھولے سے غلطی کریں، جان بوجھ کے غلطی کریں، مسئلہ نہ پتا ہو، نمازیں غلط۔ کسی بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں رکوع بھی ہوتا ہے، وہ علم کے بعد سیدھا سجدے میں چلا جاتا، چاہے وہ کتنا ہی بیچارہ اور مظلوم کیوں نہ ہو، اس کی نمازیں غلط ہیں، اس کو دوبارہ پڑھنا، کیونکہ رکوع واجب رکنی۔ اور واجب غیر رکنی میں اگر آپ کو اطمینان تھا کہ مسئلہ ایسے ہی، اور بعد میں پتا چلا کہ غلط اطمینان تھا، تو نمازیں بالکل صحیح۔ اور قرات واجب غیر رکنی ہے، یعنی الحمد اور سورہ، کہ آپ کو اگر اطمینان تھا کہ جیسا میں پڑھ رہا ہوں وہ صحیح، بعد میں پتا چلا کہ نہیں، یہ غلط اطمینان تھا، لیکن چونکہ واجب غیر رکنی ہے، کوئی بات نہیں۔ بہت میں مختصر، تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو، اور جن کا سوال کیا نان مسلم جنت میں جائیں گے؟
بہرحال یہ تو پروردگار عالم پر منحصر ہے، لیکن روایتوں میں یہی کہ جو آج کل کے نان مسلم ہیں ان کے لیے آراف ہے، جنت صرف صاحب ایمان کے لیے، اور جہنم ہے ابو جہل و ابو لہب کی کیٹیگریز کے نان مسلم اور دشمنان اہل بیت کے لیے، تو قانونی اعتبار سے نہیں۔ پھر اس کے بعد دو روایتیں بھی ہمارے پاس ہیں، البتہ بہت ہی کمزور روایتیں، کہ نوشیروان جہنم میں ہوگا، عذاب جہنم اثر نہیں کرے گا کیونکہ عادل تھا اور اللہ کو عدل اتنا پسند۔ حاتم طائی جہنم میں ہوگا لیکن عذاب اس پہ اثر نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ سخی تھا، اور سخاوت کے بہت سارے بینیفٹ ہیں جن میں ایک بینیفٹ یہ بھی۔ تو اب یہ وہ روایتیں بھی بتا رہی کہ دو ایسے کافر ہیں، یہ لفظ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں اس کو نہ پکڑیے گا، کہ دو ایسے کافر ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ جہنم میں نہ جائے، لیکن جو ایک قانون بنا دیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جہنم میں بھیجنا ہی پڑا۔ نعوذ باللہ، میں اللہ کو مجبور نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ خود بھی اپنے قوانین کی پابندی کرتا۔ تو یہ دو مثالیں بھی یہ بتانے کو کافی کہ نہیں جائے گا۔ دیکھیں بس یہ آخری آدھے سوال کل کے ہیں لیکن وہ اس سے بھی کم ہے۔ ہاں یہ میں بتا دوں کہ جیسے اسی پرچے پہ لکھا تھا کہ جناب قاسم کی مہندی کیوں نکالی جاتی ہے جب کربلا میں شادی نہیں ہوتی، تو شروع میں نے بتا دیا کہ ان موضوعات پر بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تاریخ میں دونوں قسم کی روایتیں اور مراجع بھی دو نظریات والے گزرے ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چیز حتماً ایسی ہی۔ اچھا، اگر شوہر پہ قرضہ، چونکہ یہ اب میری مجلس کا عنوان بننے والے ہیں یہ دو سوال، اس لیے میں ان کو یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ میں اس مجمع کا وقت ضائع کر رہا ہوں جس کو سوال جواب سے کوئی دلچسپی نہیں، یا ہے مگر واجبات و حرام کے مسئلے سے دلچسپی نہیں۔ یہ دو سوال ایک ساتھ میں پڑھ دوں۔ کیا میں اپنے فادر ان لا کی قضا نمازیں پڑھ سکتی ہوں؟ کیونکہ میرے ہسبینڈ بہت بیزی ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی نماز پڑھیں، تو میں چاہتی ہوں کہ ان کی ہیلپ کروں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری اپنی بھی قضا نمازیں، تو کب پڑھوں میں اپنے فادر ان لا کی نمازیں؟ اب یہ ہے کہ بیوی کس طرح سے شوہر کی مددگار بنے، جو ہمارا عنوان کل سے شروع ہوا تھا اور تھوڑی سی بات اس میں آئی گی۔ تو سوال کا مختصر جواب کہ جی ہاں، ہر مومن کو اختیار ہے کہ وہ دوسرے مومن کی نماز پڑھ سکتا ہے جو مر چکا ہو۔ مرحوم کی نماز پڑھنے کے لیے اس کے وارثوں سے پوچھنا ضروری نہیں، بلکہ اگر اس کے وارث ناراض کہ آپ ہمارے باپ کے دشمن تھے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ ہمارے باپ کے لیے کوئی نماز پڑھ کے دیں، تب بھی آپ کو اختیار۔ یہاں پہ غلط فہمی خاتون کو صرف ایک جملے سے ہو رہی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پر ہے تو میں تو بہو نہیں۔ باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پہ پڑھنا واجب نہیں، باپ کی قضا نمازیں ادا کروانا واجب، چاہے خود پڑھے، پیسے دے کے کسی سے پڑھوائے، والنٹیئر کوئی پڑھ دے، تو یہ نہیں ہے کہ خود پڑھنا واجب۔ ان کو غلط فہمی شاید اس سے ہو، تو چونکہ خود پڑھنا واجب نہیں ہے اس لیے آپ بھی پڑھ دیں، تو یہ بہت اچھی مدد ہے جو آپ اپنے شوہر کی کریں گی، اور کاش ہر بھی اپنے شوہر کی اسی طرح کی مدد کرے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ میرے اوپر تو خود اپنی قضا نماز ہے، تو چونکہ اپنی نماز فوراً پڑھنا واجب نہیں، آدمی ساری زندگی پڑھ سکتا، اس اعتبار سے ملا کے پڑھیے، کچھ ان کی کچھ اپنی پورا ڈیلے بھی نہ کرے، لیکن فادر ان لا کی نماز بھی نہ چھوڑے، اس لیے کہ اگر وہ انتقال کر گئے ہیں، وہ اس وقت قبر میں مرحلہ عذاب سے خدا نہ کرے نہ گزر رہے ہیں، تو ان کی فوری مدد کرنا، لیکن اپنی نمازیں بھی تو ایک دن ان کی ایک دن اپنی، یا ایک نماز ان کی ایک نماز اپنی، بس۔ اب یہ آخری سوال بھی آپ دیکھیے، وہی میرا عنوان، اگر شوہر پہ قرضہ ہو اور بیوی جاب کرے تو سال کے آخر میں وہ خمس دے گی اپنی سیونگ پر، یا یہ کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا قرضہ اتارنے میں مدد کرے؟ واقعاً گرمی ہے کہ ہمیں لگ رہی ہے کہ آپ اچھا جی
اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ میں تو خیر گرمی کا عادی ہوں, برداشت کر لیتا ہوں. آپ کی بے چینی میں نے دیکھی تو اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ جو ڈرائی باتیں چھڑ گئی یہ اس کی وجہ سے بے چینی ہے یا یہ کہ یہ گرمی کی وجہ سے. گرمی کا تو حل نکلا. اگر ابھی بھی آپ بے چین رہے تو اس کا مقصد یہ کہ کل مجھے یہ 5 منٹ بھی آپ کے نہیں لینا چاہیے. میں نے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لیے ان سوالات میں. وہ تو تاریخ کا مسئلہ تو مجلس کا عنوان ہوتا ہے کہ کربلا کے واقعات کو نعوذ باللہ اس انداز سے آج کل انالیسس کرنے کی کوئی ضرورت ہے. تو آئیے اصل سوال یہ, خمس اور قرضے دو الگ چیز. حج کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ پر قرضہ ہے تو پہلے قرضہ دیجئے پھر حج پہ جائیے. اور یہ کہ جس کو قرضہ ہے اس سے اجازت لے لیں. مگر آغا ثانی اس میں اجازت کو بھی نہیں مانتے. کہتے ہیں اگر وہ اجازت بھی دے دے تب بھی قرضے والا آدمی حج پہ جا تو سکتا ہے, وہ اس کا واجب حج نہیں ہوگا. لیکن حج کیا تھا خمس میں ایسا نہیں. آپ پر آپ کے شوہر پہ قرضہ ہے, جو ڈیٹ آف خمس آپ کی آ گئی اس تاریخ کو جو پیسے آپ کے پاس, صرف $100 ہاتھ میں, 10,000 کا قرضہ, سیونگ تو کچھ بھی نہیں ہے قرضے کے مقابلے میں, لیکن اس کا خمس آپ کو دینا پڑے گا. صرف ایک طریقہ ہے کہ ڈیٹ آف خمس سے 1 دن پہلے تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی ساری سیونگ قرضے میں جا کے دے دیں. یعنی ڈیٹ آف خمس کو کچھ بھی نہیں بچا, اس کی اجازت. دوسرے الفاظ میں جان بوجھ کر خمس بچانے کے لیے کہ بھئی اگر کل تک ہم نے یہ پیسے رکھے تو اس کا خمس ہو جائے گا. $5,000 ہم نے سیونگ کی, 1,000 نکل جائے گا, آج جا کے کسی ایسے کام میں خرچ کر دو کہ وہ ہمارا ایک کام بھی ہو جائے اور خمس بھی نہ ہو. آپ نے جا کے قرضے میں دے دی, چاہے اپنا قرضہ چاہے شوہر کا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ چوائس بیوی کا ہے, اس کی مرضی. خمس دینا چاہے اور ڈیٹ آف خمس آ گئی, اب قرضے میں ادائیگی نہیں کر سکتی ہے, خمس نکال. 1 دن پہلے تک وہ چاہے تو اپنے شوہر کے قرضے میں یہ رقم دے دے, پھر خمس اس کا معاف ہو جائے گا. اس لیے نہیں کہ شوہر کو رقم دی, اس لیے کہ اب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, یہ زیرو پہ پہنچ گئی. اب اس میں صرف ایک مسئلہ آ سکتا, بات پھیلے گی اس لیے مسئلہ بیان نہیں کر رہا کہ ہاں خمس سے بچنے کے لیے اگر 1 دن پہلے بھی آپ خرچ کر دیں تو جائز ہے. شرط یہ ہے کہ وہ ویلڈ خرچہ ہو, جائز خرچہ ہو. تو یہ جائز خرچہ ہے کسی کے قرضے میں رقم ادا کرنا, یہ جائز خرچہ ہے. بہرحال بیویاں ہو تو ایسی کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کی نمازوں کی فکر ہو رہی, ایک بیوی کو اپنے شوہر کے قرضوں کی فکر ہو رہی. اور یہی قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے کل بھی تلاوت کی اور آج بھی. لیکن میں فی الحال ترجمہ نہیں کر رہا, اسی جملے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے رک کر, کل تقریباً پوری رات مجھے جاگنا پڑا. ایک تو مسئلہ آپ کے کلاک کا تھا کہ میرا باڈی کلاک اور کینیڈا کا کلاک 1 گھنٹے کا فرق ہے, پتہ نہیں چل پا رہا تھا. نمازوں کے حوالے سے کنفیوژن, سونے اور جاگنے کے حوالے سے. اور اتنا تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کلاک چینج تقریباً سارے ویسٹرن کنٹریز میں, تو میرے ملک میں بھی اس وقت کلاک چینج ہوا, لیکن ہمارے یہاں 1 گھنٹہ وہ فارورڈ ہو گئے. 2 بجے آپ کے یہاں 1 بجا, ہمارے یہاں 3 بجے. تو یہ گویا میرے لیے تو 2 گھنٹے کی مصیبت, رات بھر جاگا. مگر اس جاگنے میں 1 بجا کل کا ایک سوال بھی تھا. اس سوال کا مطلب میں نہیں سمجھ پایا اب تک کہ اس کا مطلب میں نے 8 دن یا تو کچھ نہیں پڑھا اور یا پھر میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا ہوں مجمع کو. سوال یہ ہے کہ مولانا ان مجالس میں آپ کچھ امام زمانہ پر پڑھیں, تھوڑا بہت امام کے حالات, کچھ ان کی نشانیاں, کچھ داعش کا مسئلہ, کچھ تو بیان کریں. یہ پہلی مجلس اور دوسری مجلس کے بعد سوال نہیں آیا. جو کل رات اتنے سارے لوگ بیٹھے تھے, خاصی بڑی تعداد تھی, وہ گواہ ہیں اس سوال کے. تو 8 دن یقیناً میں پورا اس موضوع پہ نہیں رہا. تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں کچھ. تو کیا میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا, یا جو کچھ میں پڑھا وہ میں سمجھا نہیں پایا؟ میرا الفاظ, میرا انداز. یہ احسان بٹ صاحب کے لیے اعلان ہے کہ وہ مجھ سے کہتے جی اب آئندہ کا وعدہ کریں, جب میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا ہی نہیں پا رہا ہوں. تو میں ذرا اس معاملے میں کافی پریشان رہا. لیکن وہ پریشانی اپنی جگہ پر,
صرف اس حوالے سے مجھے ایک بات کرنا، اس سوال کے حوالے سے، جو سوال نماز اور روزے اور خمس کا نہیں، خود میرا یہ انداز بیان بہت غلط، اس میں تھوڑی سی حقارت جھلک رہی ہے نعوذ باللہ، کہ جیسے میں ان اہم ترین واجبات کو وہ اہمیت نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ میری نیت نہیں، یہ نماز اور روزے کا نہیں ہے، یہ سوال امام زمانہ کا ہے جو ہمارا موضوع چل رہا۔ تو اس حوالے سے جو مجھے آخری دو باتیں بیان کرنا تھی، تو ایک بات تو آئے گی اپنے وقت پر 11 محرم کی مجلس، ایک بات میں ابھی بیان کر دوں، اپنا وہ موضوع روک کر جو کل کی مجلس کے آخر میں پہنچا تھا کہ دجال اور عورتیں، اس کو روک کر یہ ایک بات بیان کروں، پھر اسی سے ربط ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے یوتھ میں خاص طور پر ایک شوق بہت پیدا ہوا ہے، یہ سب کا شوق، بزرگ بھی حتیٰ عورتیں بھی بہت توجہ سے سنتی ہیں اور شوق سے سنتی ہیں آخری زمانے کے حالات اور ظہور ایمان کی نشانیاں، اگرچہ ظہور کے بعد کے حالات میں لوگوں کو اتنا انٹرسٹ نہیں، جو زیادہ اہم عنوان ہے، لیکن خیر، اب یہ جو اتنا زیادہ انٹرسٹ شو کیا جاتا، جس کا خلاصہ پھر یہ نکلتا کہ جو نشانیاں بتائی جائیں یا امام کے جو حالات بتائے جائیں، ہر شخص اسے کرنٹ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس سے ٹیلی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ان تمام نشانیوں کو، یا آدمی خود اپنے لیول پہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ نشانیاں آج کل کے ہی بارے میں، القاعدہ بنی تو ساری نشانیاں القاعدہ پہ پوری اترتی نظر آئی، طالبان اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوئے تو ساری نشانیاں طالبان پہ پوری اترتی نظر آئی، داعش بنی تو ساری نشانیاں داعش کے اوپر پوری اترتی نظر آئی۔ یہ تو کوئی 8-10 سال میں ہم نے دیکھا کہ نشانیاں تو وہی نشانیاں، کس طرح سے ان کو ہمارے یوتھ اور ہمارے جوان اور ہمارے مرد اور ہماری عورتیں تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی وہ خطرہ ہے کہ جس سے بار بار روکا گیا کہ نشانیوں پر اتنا ریلائی نہ کرنا، کہ امام کو پہچاننے کا طریقہ یہ بنا لو کہ نشانیوں کے بعد آئے گا جو وہ امام ہوگا، بغیر نشانیوں کے اگر کوئی آ گیا تو وہ امام نہیں ہوگا۔ جب بہت زیادہ آدمی نشانیاں، سائنس آف ظہور، علامات ظہور اس میں پڑھتا ہے تو نتیجہ یہی نکلتا کہ بھائی ابھی تو امام نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ابھی یہ 2 نشانیاں پوری نہیں ہوئی۔ جب روایت میں یہ جملہ ہے کہ اللہ جس طرح ہر چیز میں بدا کر سکتا ہے، ظہور امام میں بھی بدا کر سکتا ہے، یعنی اللہ نے ایک حکم جاری کیا ایسا ہوگا، پھر بدا ہو گیا، جسے ہمارے دشمن وہ ایموشنل طریقے سے ہمارے خلاف فتویٰ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جی شیعہ حضرات تو کہتے ہیں کہ اللہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، آج ایک حکم جاری کیا، اس آدمی کی عمر 70 سال ہے، کل کہہ دیا اس کو 40 سال میں موت دے دو۔ بدا پر یہی اعتراض ہے کہ یہ اللہ کو جاہل سمجھتے ہیں، تقیہ کو جھوٹ کہا جاتا ہے، متع کو زنا کہا جاتا ہے، قرآن کی تحریف کی تہمت لگائی جاتی ہے، اللہ کو جاہل کہا جاتا ہے اس عقیدہ بدا سے۔ لیکن اب یہ 2 مجلسوں میں، اور خاص طور پر آج ویک ڈے کی مجلس، اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، تو یہ وہ جو بھی کہیں، ہمارے یہاں تو یہ تسلیم شدہ عقیدہ کہ اللہ جاہل نہیں ہے، لیکن اللہ جس طرح دین کے احکامات کو بدلتا ہے اس طرح سے انسانی زندگیوں کے احکامات کو بھی بدلتا۔ ابھی کہا کہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھو، مدینے پہنچنے کے 17 مہینے کے بعد آ گیا کعبے کی جانب رخ کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جاہل تھا، جب بیت المقدس کی جانب نماز کا رخ کیا جا رہا تھا تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک قبلہ مکے میں بھی، جاہل نہیں ہے اللہ، لیکن جس طرح واجبات و حرام میں اللہ احکامات بدلتا، 70 سال کی زندگی دی، 40 کر دی، کہا کہ اس کی اولاد نہیں ہے، حسین نے آ کے 7 بیٹے عطا کیے، لیکن جو حسین عمل کرتا ہے وہ اذن پروردگار سے، یہ بدا۔ تو ظہور امام میں بھی بدا ہو، معلوم ہوا کہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی، اب تو کوئی بچی ہی نہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم تھک گئے اور امام نہیں آئے، اور ایک نشانی بھی پوری نہیں ہوئی، اور ابھی ہمارے ساتھ سے خاصا وقت ہے امام کے آنے میں، امام آ گئے۔ تو یہ آخر یہ ہمیں عقیدہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ سائنس آف ظہور کے قیدی نہ بن جانا،
اتنا زیادہ ان کے اوپر ریلائی نہ کرنا. یہ بہت بڑی بڑی باتیں میں وقت بچانے کے لیے مختصر. دوسری بات، داعش کیا کر رہا یا کیا کر رہی، ISIL یا جو بھی کہیے، اس کا انہوں نے اپنا نام بدلا بھی ہے نا، آپ کو معلوم ہے. اور باقی دشمنان اسلام کیا کر رہے ہیں، اور دشمنان شیعت اور امام زمانہ کے دشمن کیا کر رہے ہیں، اس موضوع سے آخر دلچسپی کیوں ہے؟ کوئی وجہ ہونا چاہیے. خالی ایکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے کہ معلومات بڑھ رہی، یا اسلام نے جو اس موضوع پر اتنی بات کی، کالے جھنڈے آئیں گے، خراسان کا لفظ بہت اچھلے گا. اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی دشمنان اہل بیت کی زبان پہ لفظ خراسان نہیں سنا ہو، لیکن اب ہمارے یہاں خراسان کا لفظ کم ہو گیا، ان کے یہاں بڑھ گئے. اس اعتبار سے کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں تھا کہ لشکر خراسان سے آئے، کالے جھنڈے لے کے آئے. خلافت کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن یہ دعویٰ امامت کا دعویٰ بننے میں بھی دیر نہیں لگے گی. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، مگر ہمیں ان تمام موضوعات سے دلچسپی کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ ہمارا وہ اینٹی کلائمیکس نہیں ہو جائے جو ابو عامر کا ہوا. کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، تو وہی بات کہ بعض نوجوانوں نے کہا کہ بزرگوں کو آپ اٹھا دیا کریں جب ایسے کوئی پرانے واقعات ہوں جن کی کمپلین ہے کہ ہمارا سنا ہوا، انٹرنیٹ بند کرا دیا کریں. وہ میں احسان بٹ صاحب سے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میری مجلس سے آن لائن نہیں جائیں، مگر نہ انتظامیہ میری بات سنتی ہے، نہ لوگ میری بات سنتے ہیں. ابھی آگے آ جائیے، میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ آ رہے ہیں مسلسل، جگہ بھی اتنی ہے، 15-20 آدمی یہاں پہ آرام سے آ سکتے ہیں، کوئی ہل بھی نہیں رہا ہے اپنی جگہ سے. ہلے ابو عامر کا حشر نہ ہو. ابو عامر کون تھا؟ ابو عامر اس آدمی کا نام ہے. ہمیشہ ایک جملہ میں اس کے ساتھ ملا کے بھی کہتا ہوں، ویسٹ میں لوگوں کے نک نیم رکھنے کا بہت رواج. لا تنابذ بالالقاب، سورہ حجرات جو بہت اہم سورہ، ہمارے اور رسول اللہ کے ریلیشن کو بیان کرنے والا، اس کے درمیان میں جا کے یہ آیت آئی کہ لا تنابذ بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ٹائٹل اور برے نام مت دیا کرو، لقب، برے لقب مت دیا کرو. مگر تاریخ اسلام میں ہے کہ 2 آدمی ایسے تھے جن کا لقب بہت قابل احترام تھا اسلام سے پہلے. پیغمبر نے حکم دے کے یہ لقب چینج کرائے اور اچھے سے برے کی جانے. ایک ابو الحکم، جس کا مطلب تھا فادر آف وزڈم. علم الگ چیز ہے، حکمت الگ چیز. انٹرنیٹ پر بیٹھ کر سرچ کرنے والے کو علم نہیں چاہیے، وزڈم چاہیے، وہ ایک الگ موضوع. حکمت کا باپ، وزڈم، فادر آف وزڈم. پیغمبر نے کہا آج سے اس کو ابو جہل کو، جو حق اور باطل کو نہ پہچان سکے، یا پہچانے مگر اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے حق کو قبول نہ کرے. وہ کہاں کا پڑھا لکھا، یا کہاں کا انٹلیکچوئل، یا کہاں کا وزڈم والا، وہ جاہل آدمی. اور ایک ابو عامر، اتنا اس کا کیریکٹر اتنا اچھا اور اتنا پائٹی والا تھا کہ سارا مدینہ اسے ابو عامر راہب کہتا تھا. ایک ایگزامپل مکے کی ہے، ایک ایگزامپل مدینے کی. راہب یہ بت پرستوں یا کافروں میں یہ ٹائٹل نہیں، یہ عیسائی یا یہودی مقدس بزرگ جن کا احترام بت پرست بھی کرتے تھے، وہ لقب اس کو دیا. اور پیغمبر نے کہا کہ اسے ابو عامر راہب نہ کہو. یہ کون سا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے کہ جو حق کو قبول نہ کرے؟ اسے ابو عامر فاسق کہو. وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری جو خوارج سے لے کے سو کالڈ میڈیا کے کہنے سے داعش تک میں پائی جاتی ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے. وہاں تھا، خارجی تھے بڑے متقی. یہاں تو جب کبھی بھی طالبان پہ اٹیک ہوا، ان کے غاروں سے شراب کی بوتلیں اور بیہودہ قسم کا لٹریچر ہی نکلا. خیر، وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ. تو پیغمبر نے کہا یہ راہب نہیں، یہ فاسق ہے. کیوں کہا؟ یہی وجہ جو ابھی ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر چکا ہوں، مکمل نہیں کروں گا، وقت نہیں. آخری رسول کے سائنز آف ظہور،
جیسے آخری امام کے سائن آف ظہور ہے، اس سے پہلے جو دنیا میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ تھا وہ تھا سائنس آف ظہور آخری رسول کے۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اہل کتاب کو اس سے بہت انٹرسٹ، کتابوں میں تورات میں، انجیل میں بھری پڑی تھی سائن آف ظہور رسول خدا، اور وہ بہت زیادہ اس کو بیان کرتے تھے۔ مگر مکے کے بت پرست، مدینے کے بت پرست کافروں، جن کے پاس پہلے رسول کا بھی کنسیپٹ نہیں ہے تو آخری کا کیا ہوگا، وہ مانتے ہی نہیں ہے رسالت کو۔ مگر اتنا ابو عامر کے پاس اس ٹاپک پہ نالج تھی، عیسائیوں کی اور یہودیوں کی وہ کتابیں بھی اس نے گھول کے پی لی جو عام آدمیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اور ایک ایک سائن اس کو یاد ہے۔ خالی یاد نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صبح سے شام یہ اس درخت کے نیچے بیٹھا رہتا۔ پہلے اس کے پاس تجارت تھی، پھر پراپرٹی تھی، پھر دولت تھی، اتنا پوائس تھا کہ سب چیزیں چھوڑ دی اپنے گھر والوں کے لیے، گھر بھی چھوڑ دیا، درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگا۔ کپڑے بھی نہیں پہنتا ہے، ایک کاٹ کی بوری، اسی کے اندر جیسے کفنی پہنی جاتی ہے وہ ایک سوراخ کر کے اس کو اوپر سے اپنے بدن پہ ڈال لیا۔ روٹی، کپڑا، مکان، جو تین بڑے مسئلے، تینوں سے اس نے ہاتھ اٹھا لیا۔ درخت کے پتے کھاتا ہے، روکی سوکی پہ گزارا کرتا ہے، لباس کے نام پہ وہ بوری پہنتا ہے، مکان کے نام پہ درخت کے نیچے سارا دن اور ساری رات بیٹھتا ہے۔ جن کو مدینے کا ویدر پتا، گرمیوں میں گرمی کتنی ہوتی، بارشوں میں بارش کتنی ہوتی، سردیوں میں سردی کتنی ہوتی، مگر اسی وجہ سے تقوی، پرہیزگاری، کم کھاؤ، کم بولو، کم دیکھو، کم سنو، کم پہنو، سادہ ترین مکان رکھو۔ تب یہ اس کی لمٹ کو کراس کر گئے۔ اب مکے کے بت پرستوں کے لیے تو ایک بہت نئی بات، یہودیوں کے لیے نئی بات نہیں تھی، ان میں اس سے بھی بڑے بڑے مقدس لوگ تھے۔ مخیرق جیسا تھا جسے ہم آج بھی سلام کرتے، لیکن بت پرست کافر جن کے ہاں شراب اور جوا اور سور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، ان کے لیے اس کی زندگی بہترین زندگی تھی۔ کہا یہ راہب، اور یہ سارا دن ساری رات درخت کے نیچے بیٹھ کے کرتا کیا رہتا، رات کو عبادت کرتا ہے، دن کو مجمع کو جمع کر کے سائن آف ظہور سناتا۔ سنو مدینے والوں، آخری رسول کا ظہور قریب آ گیا۔ یہ انہیں سنا رہا ہے جن کے پاس پہلے رسول کا بھی کوئی تصور نہیں، مگر یہ اتنا زیادہ اپنے مشن میں کمیٹڈ کہ سنائے جا رہا ہے، سنائے جا رہا ہے، سنائے جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ ہر چیز کا اثر ہوتا۔ دیکھو اب یہ فلاں نشانی پوری ہو گئی، وہ آنے والے، دیکھو فلاں واقعہ پیش آ گیا، آنے والے، دیکھو طالبان نے یہ ظلم کیا ہے، آنے والے، دیکھو داعش بن گئی ہے، وہ آنے والے، دیکھو کالے جھنڈے نظر آنے لگے، وہ آنے والے، دیکھو سیریا کے حالات خراب ہو گئے، آنے والے، دیکھو لیبیا کے اندر فلاں آدمی مارا گیا، آنے والے۔ یہ سائن آف ظہور بہترین، اس کا انداز بیان، خطابت، تقوی خود آدمی کو بہترین خطیب بناتا، اور پھر معلومات۔ اتنی نالج کسی کے پاس نہیں، حتیٰ یہ کہ آج کا جسے خدا کہا جاتا ہے نعوذ باللہ، گوگل، وہ معلومات اس کے بعد بھی نہیں ہے کہ جو ابو عامر کے پاس آخری رسول کے لیے ہوا کیا۔ جب آخری رسول آ گئے، سائن آف ظہور پہ زندگیاں گزارنے والے، ان کے لیے میں ایک پیغام دے رہا ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل نان سینس سبجیکٹ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سبجیکٹ کیوں اسلام نے اس کو اتنا اہم بنایا۔ ابو عامر نے وہی غلطی کی کہ ساری نشانیاں اس کو یاد۔ عرب میں کہیں پتا بھی کھڑکتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ڈھونڈ کے لاتا ہے جس کا اس سے تعلق۔ آپ کے گھر میں اگر گلاس بھی ٹوٹ جائے گا تو جنہیں سائن آف ظہور یاد ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نشانی نکال کے لے لے کہ جب مارکھم میں ایک گھر کے اندر رات کے 2 بجے گلاس ٹوٹے تو یہ کہا گیا کہ پھر تیار ہو جانا، امام آنے والے۔ میں نے دیکھے ایسے جنونی لوگ۔ تو خیر بات یہ کر رہا تھا کہ پھر کیا ہوا، رسول آ گئے، اور یہ بھی اسی طرح سے کہتا تھا کہ ہمیشہ اس کا ہاتھ ٹوارڈ ساؤتھ رہتا تھا۔ مدینے میں بیٹھا ہے، ہاتھ ہمیشہ ساؤتھ کی جانب ہے، وہ یہاں سے آئے گا، وہ یہاں سے آئے گا، وہ یہاں سے آئے گا، مکے سے آئے گا، اور مکے کے حالات اور واقعات ہر وقت اپ ڈیٹ۔
رسول آ گئے۔ رسول کے آنے کے بعد مدینے میں سب سے زیادہ جن دو آدمیوں نے رسول کی اپوزیشن کی، ایک کا نام عبداللہ ابن ابی تھا، جس کا ٹائٹل ہے رئیس المنافقین، مگر وہ بھی ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکا، اور اس سے بھی زیادہ رسول کی مخالفت کی ہے اس ابو عامر، جس کے سائن آف ظہور کے لیکچرز کے نتیجے میں مدینے کا یوتھ تیار ہو گیا تھا پیغمبر کو ویلکم کرنے کے لیے۔ پیغمبر جب مدینے میں آئے تو میسج فلم تو تقریباً ہر ایک نے دیکھی ہے، کس طرح سے مدینے نے پیغمبر کا استقبال کیا۔ اس میں کتنا بڑا رول اس ابو عامر کا، کہ مدینے والے پہلے سے ہی مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ ساؤتھ سے وہ آخری رسول آنے والا، سینکڑوں کو نہیں ہزاروں کو پیغمبر کا ماننے والا بنایا، اور خود پیغمبر کے مدینے میں قدم رکھتے ہی چند دن انتظار کیا، اور پھر جو پیغمبر کے اگینسٹ ہوا تو پہلے تو مدینے والوں کو پیغمبر کے خلاف بھڑکایا، اور مدینے والے تو وہی جملہ کہہ رہے کہ ارے بھائی تم ہی نے تو ہمیں بتایا تھا اس آخری رسول کے بارے میں، اور سائن آف ظہور بتاتے جا رہے تھے کہ بھائی اب بہت قریب آ گیا زمانہ، اب فلاں سائن پوری ہو گئی، اس کے 6 مہینے میں آ جائے گا رسول، 3 مہینے میں آ جائے گا، 1 مہینے میں آ جائے گا۔ انٹرنیٹ پہ یہ نانسنس باتیں بھی بھری ہوئی، تم ہم کو تیار کر رہے، آج کہہ رہے یہ وہ رسول نہیں۔ کہا کہ ہاں وہ جو میں نے سائن آف ظہور بتائی تھی وہ اس پہ پوری نہیں اتر رہی، ایک نشانی اس کے اندر کم، وہ کوئی اور، یہ وہ نہیں ہے، اس کو نکالو، ورنہ جب سچا رسول آئے گا تو اس کو جگہ کہاں سے ملے گی؟ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں کہہ رہا، لیکن پیغمبر خالی اس کے لیکچر کی وجہ سے کوئی تھوڑی پیغمبر بنے، پیغمبر کا کردار بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، پیغمبر کی عصمت بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، پیغمبر کی فضیلت بھی، جب مدینے میں کوئی اثر نہیں ہوا تو یہ سائن آف ظہور کہہ کے رسول کا انتظار کرنے والا سامان پیک کر کے مکے میں گئے۔ اے ابو سفیان اتنے آرام سے بیٹھے ہو، مدینہ تمہارے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، ابھی کمزور ہے وہ رسول، اٹیک کرو۔ بدر کی لڑائی میں اس کا رول، احد کے میدان میں یہ خود پہنچا، 2 ہی آدمی گئے تھے احد کے میدان میں جو جنگ کرنے نہیں گئے تھے، کافروں کو جوش دلانے، ایک ہندا تھی اور ایک ابو عامر تھا کہ ہے بڑا متقی، تلوار کبھی نہیں اٹھائی، جنگ نہیں کر سکتا لیکن میدان میں رہ کے جوش دلاؤں گا۔ اور جب خندق کی لڑائی کے بعد اس نے دیکھا اب عمر ابن عبدود مارا گیا تو مکے کے کافروں میں حوصلہ ہی نہیں رہا اسلام کے سامنے آنے کا۔ جنگ خندق لاسٹ جنگ تھی بٹوین کافر اینڈ مسلمان، خندق کی لڑائی کے بعد پھر کبھی کافر نہیں آئے، تو یہ خیبر پہنچا کہ یہ تو رک گئے ہیں، اب خیبر والوں کو اکساؤ، وہاں جا کے اس نے اپنی حرکتیں شروع کی، خیبر بھی سرنڈر ہو گئے۔ تو اب یہ پہنچا سیریا، وہاں کا جو رومن امپائر تھا اس کو تیار کیا، جنگ تبوک ہوئی۔ کتنا اپنے مشن کے ساتھ کمیٹڈ ہے، کون؟ جس سے زیادہ سائن آف ظہور کے سبجیکٹ سے کسی کو انٹرسٹ نہیں، اور انٹرسٹ تھا اسے پیغمبر کی محبت میں۔ ایک تو وہ کل والا انٹرسٹ، دشمنان اہل بیت انٹرسٹ دے رہے ہیں سائن آف ظہور کے لیے تاکہ امام کو روکا جائے، جمعے کے نماز اور فجر کے نمازی برابر ہوں، لیکن اس کا انٹرسٹ تھا پیغمبر کی محبت میں، لیکن تیاری نہیں تھی۔ اور ایک جملہ میں پھر کہہ رہا ہوں جو تیسری مجلس میں آیا تھا، اور اسی سے آج کی بات آگے بڑھے گی، اور صبر نہیں تھا۔ اب کیوں میں نے یہ کہا ابھی آ رہا ہوں، یہی تو میری آج کی مجلس کا اصل عنوان ہے۔ آپ ضرور دل میں کہیں گے اچھا اب تک اصل مجلس ہی شروع نہیں ہوئی، تو کتنے بجے شروع ہوگی، تو ختم کتنے بجے ہوگی؟ نہیں، کوئی آدمی آپ کو تاریخ اسلام میں ایسا نہیں ملے گا جس نے مکے کے کافروں کو پہلے جا کے اکسایا، پھر خیبر پہنچا ہو، پھر جب دیکھا کہ ودن عرب کوئی آدمی ساتھ نہیں دے گا تو سیریا جا کے رومن امپائر سے مدد مانگی۔ یہ صرف ایک آدمی ہے ابو عامر، اور انتہائی متقی بھی اور سائن آف ظہور کا سب سے بڑا عالم،
لیکن وہی بات کہ وہ خالی سائن آف ظہور دیکھتا رہا، فلاں واقعہ ہو گیا، فلاں مر گیا، فلاں زلزلہ آ گیا، فلاں مدینے کے قریب ایک پہاڑ پھٹ پڑا، یہ ساری نشانیاں رسول کے مدینہ پہنچنے سے پہلے وہ یہی دیکھتا رہا. مجھے کیا کرنا؟ داعش اتنا بڑا خطرہ بن گیا تو مجھے کیا کرنا؟ طالبان جب اتنا بڑا خطرہ بن گئے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ ٹوورڈز امام زمانہ، وہ خیال لے گا. اور وہ کیا کرنا ہے؟ آج جو بات میں کہہ رہا ہوں، صبر. یہ اسلام بہت اہم پیغام ہے. حدیث یاد کیجئے، حلق المستعجلون ونجا الصابرون. جب امام آئیں گے تو جلدی کرنے والے مارے جائیں گے، صبر کرنے والے صرف وہ نجات پائیں گے. کس چیز کا صبر؟ دو چیزیں. نمبر ایک، پہلے تو امام کو پہچاننے میں صبر. جو فوراً پہچان لے تو ٹھیک ہے، جانا واجب. جو فوراً نہ پہچان پائے ان کے لیے لازم ہے کہ انتظار کریں، ویٹ اینڈ سی. یہ حکم ہے اسلام کا. اور میں اس کے لیے ایک مثال دے بھی چکا ہوں کہ مکے سے زیادہ بڑا لشکر کوفے میں امام کو جوائن کرے گا. یہ ویٹ اینڈ سی والے اجازت ہے اسلام میں، اجازت نہیں، حکم ہے. ایک تو یہ صبر جو فی الحال میرا موضوع نہیں ہے کیونکہ اس پہ بات ہو گئی. دوسرا صبر، امام کے آتے ہی ہر چیز اچھی نہیں ہوگی، بلکہ امام کے آنے کے بعد صاحبان ایمان کے لیے زندگی اور مشکل ہو جائے گی. اس سے پہلے تک تو یہ تھا کہ دشمنان اہل بیت بھی اتنے متوجہ نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے گروپ تھے، لیکن پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئی تھی. امام کے آنے کے بعد اب سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے، مشکلات بڑھ جائیں گی. جس مومن کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ امام آئے اور اگلے دن سے ہمارے عیش و آرام شروع ہو گئے، وہ تو کہے گا کہ یہ تو امام کا آنا ہمارے لیے اور مصیبت بن گیا، نعوذ باللہ. پاکستان میں اور انڈیا میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، چاہے کتنی ہی مائنورٹی میں کیوں نہ لیکن ہیں، جو نعوذ باللہ جملہ کہتے ہیں کاش ایران کا انقلاب نہ آیا ہوتا. اس سے پہلے حالات کتنے اچھے تھے، ہماری آزاداری بھی تھی، سب کچھ تھا. ساری دنیا کی موجودہ پریشانیوں کی ذمہ داری نعوذ باللہ ایران کے انقلاب پہ ڈال دیتے. وہ انقلاب آیا تو دشمن ہمارے اکٹھا ہوئے اور ان کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے سپاہی صحابہ بنائی اور انہوں نے لشکر جنگ بھی بنائی اور یہ سلسلہ. ہمیشہ یہ جب تک رسول اللہ نہیں آئے تھے وہ سب لوگ عیش و آرام میں تھے. جو بعد میں مسلمان بنے، رسول کے آنے کے بعد پھر پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے، بدر و احد کے میدان میں قربانیاں دینا پڑی. تو امام کے آنے کے بعد جن کے ذہن میں یہ مسکنسیپٹ ہے آج امام آئے کل سارے مسئلے حل، دیکھیں گے اوہو یہ تو غربت اور بڑھ گئی، یہ تو فاقے اور بڑھ گئے، یہ تو دشمنوں کی تلواریں اور ہمارے خلاف ہو گئی. امام کے آنے سے پہلے خالی داعش ہے، امام کے آنے کے بعد ہر علاقے میں داعش ہے. امام کا آنا تو اور مسئلہ بن گیا. اب کیا کہیں؟ اب امام کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتے، کہیں گے ہم ان کو امام ہی نہیں مانتے. جو ایران کے انقلاب کے اگینسٹ گئے تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امام خمینی مرجع بھی ہیں، نائب امام بھی ہیں، تمنائے معصومین بھی ہیں، پھر بھی ہم نہیں مانتے. کیا کہیں گے؟ ہم ان کو نہ عالم مانتے نہ مرجع مانتے، کیونکہ سب کچھ مان کر مخالفت تو ہو نہیں سکتی. تو امام کی مخالفت یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں آیا کہ سب سے بڑی امام کے ظہور کی تیاری صبر ہے، اور سب سے بڑا سائن آف ظہور یہ ہے کہ جب مومن صبر کرنا سیکھ جائے. اب کیسے پتا چلے کہ صبر؟ میرا شوگر لیول، ڈائبیٹک پیشنٹ کنٹرول ہے کنٹرول نہیں ہے، جا کے چیک اپ کرانا پڑتا. اپنے اندازے نہیں چلیں گے. فلاں کا کولیسٹرول لیول اندازے نہیں چلیں گے. کارڈو واسکولر بیماری ہے، جاؤ جا کے ٹیسٹ کراؤ 6 مہینے بعد 1 سال کے بعد. فلاں کا بلڈ پریشر اندازے نہیں چلیں گے، جا کے چیک کرو. امام آنے کے بعد وہ جو امام کو کوالٹی چاہیے صبر، وہ پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ ظہور امام کی سب سے بڑی تیاری ہے اور سب سے بڑی نشانی کہ جب صبر مومنوں میں آ جائے. اب اس کے طریقے، جوان بیٹے کا لاشا گرا اور اس کی زبان پہ کوئی کمپلین نہیں آئی. آپ آج بھی جا کے دیکھ لیجئے، مہر ایام ازا کے بالکل آغاز کراچی کی جس امام بارگاہ پہ بم پھینکا گیا اور وہ بم سے حملہ ہوا، مجلس ہو رہی ہے، کتنے سکون اور اطمینان اور صبر کے ساتھ مومن بیٹھا ہوا.
عاشورے کے جلوس میں بم پھٹا کہ صبر کے ساتھ لوگ دوڑے ضرور، جلوس سے بھاگنے کے لیے نہیں، علم عباس کو بچانے کے لیے۔ دیکھیں اب یہ سارے وہ مسئلے جہاں سے چیکنگ ہو رہی ہے بلڈ شوگر کی، بلڈ پریشر کی، کولیسٹرول لیول کی، کہ مومن کتنا تیار، مگر یہ طریقہ ہر جگہ کے لیے الگ ہوگا۔ اب وہاں پہ ایک طریقہ ہے، یہاں کا طریقہ کچھ اور ہوگا، اور یہاں کا طریقہ پھر وہی ہے جو حدیث آج میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ جتنی شروع کی نامکمل حدیثیں ہیں ہر مجلس میں ایک ایک کو مکمل کر رہا ہوں۔ جو 3 عورتیں شہزادی کونین کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گی، قبر سے لے کے جنت میں جانے تک۔ ایک جملہ یہاں پہ کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن ڈر لگ رہا کہ اس جملے کے نتیجے میں کل پھر کوئی سوال کر کے مجھے میرے موضوع سے نہ ہٹا دے، اور وہ جملہ یہ ہے، کہہ بھی دیتا ہوں لیکن اب اس کی وضاحت میں نہیں کروں گا، وہ یہ ہے کہ شہزادی کے ساتھ یہ عورتیں جنت میں جائیں گی، شہزادی فوراً جنت سے باہر آ جائیں گی، اور شہزادی دوبارہ جنت میں جانے کو ایک طویل عرصے تیار نہیں ہوں گی، لیکن ان عورتوں کو جنت میں پہنچا دیں۔ اب اللہ کرے کوئی یہ سوال نہ کر لے کہ مولانا پھر یہ تو بتائیے کہ شہزادی جنت سے باہر کس لیے آئیں گی، چھوڑیے اس کو، بہت لمبی بات اور بہت اہم بات بھی ہے، لیکن جو دوسری بات وہ بھی اہم ہے کہ 3 عورتیں، اب یہ 3 عورتیں کون؟ تینوں عورتوں میں آپ کامن ایک چیز ڈھونڈیے گا، کہا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ صبر واجب نہیں، تم ڈیمانڈ کر سکتی ہو اپنے رائٹس کا، لیکن فضیلت، ثواب اور آخرت کا اجر۔ دوسری وہ عورت صبرت علی سوء خلق زوجہا، شوہر بہت روڈ ہے، شوہر بہت بدتمیز ہے، اور یہ ایک بہت عجیب بات ہے، اگرچہ 100% فارمولا کبھی انسانوں کے لیے نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بن سکتا کوئی 100% فارمولا، حتیٰ یہ بلڈ شوگر کا لیول، یہ بلڈ پریشر، یہ کولیسٹرول، یہ آئی پریشر، یہ جتنی چیزیں، یہ سب یہ چیزیں آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں گی کہ مولانا کتنے بڈھے ہو گئے، لیکن یہ سب کو آج مجھے تو خدا نہ کرے کہ آپ کو ہو، لیکن یہ فطری، یہ بھی ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوتا ہے۔ معیار سائنس نے ایک رینج تو دی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ تو اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ کوئی بہت 2 + 2 4 کی طرح کا اصول نہیں ہے، لیکن ایک میرا تجربہ، جسے مولا کا ایک جملہ ہے جس میں آپ لوگوں سے مولا نے ایک ریکویسٹ کی، ڈھونڈ کے لاؤ کہ ایسا مومن جو ریگولر صدقہ اور خیرات کرتا ہو اور پھر بھی وہ مالی پریشانیوں میں مرتے دم تک رہا ہو سکتا ہے تھوڑے تھوڑے پیچ آتے ہوں امتحان کے، مولا کہتے ہیں لیکن ڈھونڈ کے لاؤ، مجھے تو دکھاؤ، علی کو تو دکھاؤ، وہ کون ہے کہ جو راہ خدا میں صدقہ اور خیرات کر رہا ہے اور ساری زندگی وہ پھر وہ پریشانی اور مصیبت میں رہا۔ اور ڈھونڈ کے لاؤ ایک ایسا آدمی جس نے کبھی ظلم کیا ہو اور مرنے سے پہلے اس کو اس کی سزا نہ ملی، ہو سکتا ہے 5 سال 10 سال 15، مولا تلاش کر رہے ہیں اور آپ سے بھی ہیلپ مانگ رہے ہیں کہ ذرا ڈھونڈ کے لاؤ۔ اسی طرح ایک جملہ میں بھی کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ میرا تجربہ ہے کہ جتنے لوگ بہت ہی خوش اخلاق اور پولائٹ مشہور ہیں، گھر کے اندر آ کے پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا، اور بیوی کے معاملے میں وہ اتنے ہی بد اخلاق بن جاتے ہیں۔ اس کا الٹا جملہ بھی، جو باہر بڑے بدتمیز ہیں، ہر ایک کو پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہے، بیوی کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں، وہ بھی ہے۔ لیکن چونکہ میرا موضوع اس وقت پہلا حصہ چل رہا، اور یقین ہے مجھے کہ آپ حضرات ایک بات کہیں گے جو کسی حد تک صحیح ہے، کہ آج کل جتنے ذاکرین اور علماء ویس میں آتے ہیں سب مردوں ہی کو جھاڑ پلا کے چلے جاتے ہیں، ہماری عورتیں پہلے ہی کنٹرول سے باہر نکل رہی ہیں، آپ حضرات اور معاملہ خراب کر دیتے ہیں۔ کہ آج کل یہ موضوع بہت زیادہ رائج ہو گیا، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اس کے برعکس ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی بدتمیزی بد اخلاقی پہ صبر کرے، ٹھیک ہے وہ جواب دے سکتی ہے، وہ اپنے وہ رائٹس بھی مانگ سکتی ہے جس کا اختتام اس عمل پر ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اجر، فضیلت، ثواب اور قیامت کے دن قبر سے لے کے جنت میں جانے تک شہزادی فاطمہ کا ساتھ جو صبر کرے، لفظ صبر آ رہا۔ اچھا تیسری جو چیز، 3 باتیں تھی لوگوں نے پوچھی ہیں، نہ بھی پوچھتے تو میرے موضوع میں تھا، تبھی تو میں نے اشارہ کیا تھا، لیکن اب بعض لوگوں کا صبر جواب دے گیا، مولانا 8 مجلسیں ہو گئی تو اب برداشت نہیں ہو رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو چھوڑ کے جائیں، لیکن مجھے آج یہ بیان کرنا تھا۔ یہ تیسری چیز،
تیسری چیز کو ذرا سا الفاظ بدل کے سمجھانا پڑے گا. وقت ہوتا میرے پاس تو میں خود حدیث امام پڑھتا اور پھر اس کو سمجھاتا کہ یہ حدیث آج کے زمانے میں کیسی. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے امام کی حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو حمام جاتی ہے، اور اگر شوہر کی اجازت سے جاتی ہے تو اللہ کی لعنت ہو اس کے شوہر. حمام جس کا ترجمہ آج کل ہوگا باتھ روم، ریسٹ روم، واش روم، جو بھی آپ کہیے. اب آج کا بچہ تو پوچھے گا مولانا حمام جانے پہ لعنت، تو کیا کرے وہ عورت؟ مر جائے. اب میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ کیا حاجتیں آپ کو حمام میں لے کے جاتی، وہاں جانے پہ لعنت. یہ حدیث نہیں سمجھے گا. یہ کیوں؟ اس نے آج کا حمام دیکھا، امام کے زمانے کا حمام نہیں دیکھا. امام کے زمانے میں کسی گھر میں بھی حمام نہیں ہوتے تھے، وہ پبلک پلیس میں ہوتے تھے. اور وہاں جاتے اور آتے وقت 90% عورتیں جو تھی وہ بے حجاب جاتی تھی. تبھی تو سورہ احزاب میں حجاب کی آیتیں نازل ہوئی. مدینے کے منافقین پھر آوازیں بھی کسنے لگے. وہ آج کے حمام کو ملائے گا جو اس کے گھر کے اندر، جہاں اس کی ماں جا رہی ہے، جہاں اس کی بہن جا رہی ہے، کہ جہاں شادی کے بعد اس کی بیوی جا رہی ہے اور لعنت امام بھی وہ پڑھ رہا. تو حمام سے مطلب آج کا نہیں. آج اگر یہ حدیث میں پڑھوں تو کہوں گا کہ حمام کے بدلے یہاں بیوٹی پارلر کا لفظ لے کے آئیے، تو وہ میسج پہنچے گا جو امام دینا چاہ رہا کہ لعنت ہے اس عورت کے اوپر جو اس طرح سے بیوٹی پارلر جا رہی ہے، اور اگر شوہر کی اجازت سے جا رہی ہے تو اس کے شوہر پہ اللہ کی لعنت. 99% بیوٹی پارلر کا مقصد ہے بے حجابی، کچھ اور نہ صحیح. تو آغا سیستانی اور رہبر آغا خامنہئی کے فتوے کو مس انٹرپریٹ کر کے کہ چہرہ تو کھولنے کی اجازت ہے، چہرے کا ہی میک اپ. تو 99% خواتین بیوٹی پارلر کا مطلب ہے یہ والی حدیث. اب لفظ حمام کا بدلا، اتنا میں نے آپ کا وقت لے لیا خالی حمام کو سمجھانے میں. تو وہ جو حدیث میں تیسری عورت، اس کو اگر سمجھاؤ تو آدھا گھنٹہ چاہیے ہوگا، تو خالی اس کا انٹرپریٹیشن آج کے زمانے میں. تیسری وہ عورت جو صبر کرے اپنی شادی کے آسان ہونے پر. شادی مہنگی بناؤ، مشکل بناؤ، ایسی رسومات میں شادی کو لے کے آ جاؤ کہ ایک طرف حرام بھی بڑھتا جائے، دوسری جانب آدمی قرضوں میں گرفتار ہو. جب قرضے بڑھیں گے تو پیسے کمائے گا تو حرام کے راستے پہ جائے گا. بہت لمبی یہ بات ہو جائے گی. بہترین عورت کسے کہا گیا؟ جس کی شادی آسان سے آسان طریقے سے. اتنا بھی نہیں جو ہمارے آ گیا کہ پانی کے پیالے پہ نکاح پڑھوا دیا گیا، محاورتاً کہاں ہوتا ہے ایسا. لیکن شادی آسان، حرام رسومات کے ذریعے نہ ہو، بہت زیادہ خرچہ نہ آنے پر. معلوم ہوا کہ پاکستان میں باپ اور ماں جوانی میں بوڑھے ہو جا رہے ہیں بیٹی کے بوجھ سے، اور یہاں پہ مثلا ساری زندگی جو کمایا لڑکے اور لڑکی نے ایک شادی میں ختم ہو گئے. کہا شادی جس کی بہت ہی سہل و آسان. لفظ امام نے کوئی اور استعمال کیا، ابھی سے کہہ دیں، لیکن اس لفظ کا ترجمہ یہ. اچھا کہا جو صبر کرے. یہاں لفظ یہ نہیں آیا کہ شادی آسان، کہا جو شادی کے آسان ہونے پہ صبر کرے. کیونکہ ہمارے پاس صبر کی وہ ڈیفینیشن نہیں جو مولا نے دی. فرمایا الصبر و صبران، صبر دو قسموں کا، دونوں چاہیے آخری زمانے میں. الصبر عن المصیبہ، عند المصیبہ، مصیبت آئی اور صبر کیا. گھر میں فاقے ہیں، صبر کیا. شوہر بد اخلاق ہے یا بیوی بڑی بدتمیز ہے، صبر کیا. رشتہ داروں میں یا جاننے والوں میں کوئی ایسا بدتمیز آدمی جس نے مجمع عام میں توہین کر دی، ہم بھی جواب دے سکتے. اور ایسے ملکوں میں ہے کہ جواب کا جواب سو بھی کر سکتے ہیں، لیکن صبر کیا. یہ ہو گیا مصیبت کے موقع پہ صبر. مولا نے کہا والصبر عند المعصیہ. دوسرا صبر یہ ہے کہ گناہ کا دل چاہ رہا، سب یہ گناہ کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ کریں، مگر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے بھی بڑا صبر چاہیے. یہ آسان بات نہیں ہے کہ سب شراب پی رہے ہیں اور اپنا ہاتھ روک لیں. شراب الحمدللہ ابھی تک ہمارے یہاں کامن نہیں. سب گانے سن رہے ہیں اور ہم اپنے کان بند کر. سب بے پردہ نکل رہی ہیں اور ہم پردہ کر کے نکلے. سب نمازیں قضا کر رہے ہیں اور ہم نماز پڑھیں. سب غلط اسٹیٹمنٹ داخل کر کر کے حرام قسم کے بینیفٹ حکومت سے لے رہے ہیں، اور ہم جو ہے بالکل جو حقیقت ہے وہی بیان کریں. بہت صبر چاہیے اس کے لیے. یہ بھی صبر کی قسم، مصیبت کا صبر اور معصیت کا صبر. اور امام کا آخری جملہ کا دونوں میں سے دوسرا والا صبر زیادہ اہم، کیونکہ پہلا صبر یوجولی والنٹیئر ہی نہیں ہوتا.
بیٹا مر گیا اب کیا کرے؟ صبر تو کرنا ہی کرنا. کوئی بدتمیز آدمی ہمارے پلے پڑ گیا کیا کرے؟ صبر تو کرنا ہی. لیکن دوسرا والا صبر جو ہے یہ والنٹیئر ہی ہوتا. ہم بھی پی سکتے ہیں شراب، ہم بھی سن سکتے ہیں گانے، ہماری عورت بھی سر سے حجاب پھینک سکتی ہے. یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بیمار پڑ گئے اب کیا کریں. صبر تو کرنا ہی کرنا. وہ والا جو صبر ہے پہلا والا جو ہمارے یہاں عام طور پر اسی کو صبر مانتے ہیں، وہ والنٹیئر ہی نہیں ہے، بلکہ کمپلسری صبر ہے تقریباً. دوسرا صبر اصلی، کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، بلکہ خوش ہونے والے ہیں. اور پھر بھی ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کریں کہ یہ غیبت امام میں سب سے زیادہ یہ خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی. نجس صابرون ایک چھوٹا سا لفظ ہے حدیث میں، لیکن کتنے بڑے بڑے پیغام. تو ظہور کی نشانیوں پہ غور کرنے والے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا ان میں اتنا صبر آیا. آج ذرا سی بات کسی کو مجلس میں ناگوار گزرے، پورے ٹویٹر، پورے فیس بک، پورے سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹ دنیا بھر کی مغلظات سے اس کے خلاف بھر جاتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی آزاد. یہ صبر، یہ امام ہم دیکھ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ صبر کیسے آئے. یہ پوپائی دا سیلر کا اسپینش تو ہے نہیں کہ اس نے ایک مرتبہ ڈبہ نکالا، کھولا، ایک مرتبہ انڈیلا اور صبر آ گیا. نہیں، صبر کے لیے بہت مشقت اور محنت چاہیے ہوتی اور ایک رول ماڈل سامنے ہوتا. اب تمام معصومین کے نام لیے بغیر میں آپ سے کہہ دوں کہ 14 معصوم آپ کے سامنے رکھے جائیں اور کہا جائے کہ صبر کا لفظ سن کے تمہارے ذہن میں کون آ رہا؟ شہزادی کون ہے؟ صبر کے حوالے سے بات ہو رہی. علم، شجاعت، عبادت، مناظرے، دشمنوں کے مقابلے میں جواب دینا، یہ سب الگ الگ معصومین. صبر سجاد مشہور ہے، لیکن اگر آپ کیوں دیکھیے تو صبر کے بعد پہلا لفظ جو ذہن میں آئے گا وہ فاطمہ آئے گا. فاطمہ صبر ہے، صبر فاطمہ. گھر میں غربت بھی، 8 وقت کے فاقے بھی. جس گھر کے دروازے پر ملک الموت بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا، اس گھر کے دروازے پہ لکڑیاں بھی ہیں اور دروازہ بھی جل رہا. دیکھیے وہ بڑا صبر ہے. ورنہ ایک اشارہ، بلکہ اشارہ شہزادی نے ذرا سا بالوں کو گھر کے اندر کھولا تھا اور مسجد النبوی کی دیوار بلند ہو گئی، مدینے میں زلزلہ آ گیا. وہ طاقت دکھا رہی تھی کہ ہمارا صبر مجبوری کا نہیں ہے، طاقت اور اختیار رکھتے ہیں. رول ماڈل ہیں فاطمہ، خالی عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے. یہ قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی تھی کہ قرآن مردوں سے کہتا ہے کہ بعض عورتیں تمہارے لیے رول ماڈل ہیں. اس میں سب سے پہلی مثال ہمارے سامنے شہزادی فاطمہ کی آتی ہے. تبھی میرے پورے عشرے پورے عشرے اسی عنوان پر ہے کہ امام زمانہ کی سب سے زیادہ تیاریاں شہزادی نے کروائی. یہ جو صبر کی جو مثال آپ کو زہرا کے گھر میں ملے گی. اب اس میں بہت سارے باتیں اور واقعات ابھی رہ گئے، وہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہوں گے. اور جو ایک عورت کے صبر کی سب سے بڑی خصوصیت کہ وہ خود تو صبر کرے ہی، شوہر پہ آنے والی ہر پریشانی کو بھی اپنے آپ پہ لے کے شوہر کو آزاد کر دے یا ہلکا پھلکا کر دے. جو کائنات کو مشکل کشا، جس نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا. خیبر میں بھی پیغمبر سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے بھیج رہے ہیں، میرے ساتھ کون جا رہا. وہ ایک جملہ کہتا، کیونکہ یہ جملہ تاریخ میں صرف 2 بار آیا اور آپ میرا پہلا جملہ سنتے ہی سمجھ جائیں گے کہ میں کس منزل پہ پہنچ گیا. قبر فاطمہ بنانے کے بعد مولائے کائنات نے جو مشکل کشائے کائنات ہے، جو حلال مشکلات ہے، جو انبیاء و مرسلین کی مدد کر رہا ہے، جو وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، پیغمبر کی دعا کا مصداق، وہ فاطمہ کی قبر پہ کمر پکڑ کے کہہ رہا ہے الان انکسر ظہری. تاریخ میں یہ جملے صرف 2 بار آئے. پہلی بار قبر فاطمہ پر پوری دنیا کی زبانوں میں کمر کا سہارا، یہ ایک محاورہ. اتنا فاطمہ علی کے لیے، یعنی جو اور مختصر کر دوں، علی ساری کائنات کو مشکل کشا ہے، فاطمہ علی کی مشکل کشا بنی. گھر میں فاقے آ رہے ہیں، علی کو خبر بھی نہیں ہونے دے رہی ہے، ظاہری اعتبار سے، علم غیب کی بات نہیں. ہر چیز اپنے آپ پہ لے کے وہ مظاہرہ صبر. اور یہی وجہ کہ رہتی دنیا تک
शहजादी कई मंजिलों पे, बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं, वक्त नहीं समझाने का, मासूमी से भी ज्यादा हमारे लिए रोल मॉडल बनी। शायद ये भी एक वजह है कि हदीस जिस्म न रसूल को मरकज तारो बनाया, न अली को मरकज तारो बनाया, वहां पर भी हो फातिमा तो वाबू हा व बालो हा व बनो। अब इतना सब्र करने वाली फातिमा अगर इतना सा जुमला कह दे कि सुब्बत अलैया मसाइब लो अन्ना, इतना सब्र करने वाली कह दे बाबा आपके बाद तो इतनी मुसीबतें आई कि अगर दिन पर ये मुसीबतें पड़ती तो दिन रात बन जाते, तो कितनी मुसीबतें हों कि ऐसी साबिरा जो 8 वक्त का फाका किया और किसी को खबर ना होने दी। क्या जवाब दिया था? बाबा आपने रुखसती के वक्त कहा था कि शौहर के घर में जाके कोई ऐसा मुतालिबा न करना जो वो पूरा न कर सके। तो मैंने दिल में कहा कि पैगंबर ने तो कंडीशनल बात कही ना, जो पूरा न कर सके, मैं घर में कोई मुतालिबा नहीं करूं। नहीं नहीं नहीं, एक मुतालिबा फातिमा ने किया पूरी जिंदगी में, सिर्फ एक। वो क्या है? जब फातिमा को मदीने में मातम से रोका गया तो कहा, ऐ अबुल हसन, अगर हो सके तो मदीने के बाहर मातम के लिए मुझे एक घर बना के दे दीजिए। ये पहली और आखिरी बार शहजादी शौहर के घर में कोई फरमाइश जाहिर की। मातम इतनी बड़ी चीज और मातम के लिए घर का इंतजाम, ये इतना अहम फरीदा कि फातिमा जैसी साबिरा ने ये लोगों की हाजतें तो पूरी करती है, कभी खुद किसी से कुछ ना मांगा, मौला से मांगा तो सिर्फ एक घर मांगा। बैतुल हुज़न के नाम से मौला ने मदीने के जन्नतुल बकी के पीछे वो घर बनाया। और यहां से आखिरी जुमला, उसके बाद मंजिल मसाइब। दुनिया में साहिबान ईमान के पास 2 किस्म की इबादत गाहें, एक मस्जिदें हैं, एक इमाम बाड़े। मस्जिदें सारी अली की यादगार हैं, इमाम बाड़े सारे फातिमा ज़हरा की यादगार। अली काबे में पैदा हुए तो काबा किबला बना। पहली मस्जिद कुबा अली के कदमों से बनी है, जितने हिस्से में अली घूमे पैगंबर ने उसे मस्जिद बनाया, हर मस्जिद अली के कदमों की बरकत। और दुनिया में जितने भी अगा खाने, आशूर खाने, इमाम बारगाहें, हुसैनिये हैं, ये फातिमा ज़हरा की यादगार। मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना गोया अली को मदद दे रहे हैं, और इमाम बारगाह की तामीर में हिस्सा लेना गोया ज़हरा की आप मदद कर रहे हैं। और अगर दोनों में हिस्सा ले रहे हैं तो गोया आप अली और ज़हरा के मददगार बन रहे हैं। और आज वो रात आ चुकी कि हमें उसका मातम करना जो खाली अली का बेटा ही नहीं है, वो ज़हरा का भी बेटा करार पा रहा। तो हम ये सोचें कि अली और फातिमा के वारिस ने जो करबला में अपने बाजू कलम किए, अली और फातिमा के हवाले से हम क्या खिदमत कर सकते हैं। तो यहां पे एक छोटी सी दरखास्त आपसे एहसान भट्ट साहब करेंगे। मैं मसाइब आज वीक डे का ख्याल करते हुए जरा कम पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा भरपूर। उससे पहले ही एक मुख्तसर सी गुजारिश। Mamleen, as we're appealing you for Muharram fund, I explained that before that our Muharram and Safar budget is about $65,000, and till now we have collected about $13,000. Some women have donated the money towards it, and we are big deficit. And I'm requesting you people and appealing you people to please donate the money, and you can make the pledges now, and these people will take your name and phone number, and then you can pay the money tomorrow or day after tomorrow. I'll start it for myself. Although I'm a retired person, I'll start for $500, and I ask you to people that please help us to raise some money for this noble cause to do this matam and zadari for Bibi Fatima alayhi salam. Muhammad wa ali Muhammad. Amen. Yeah. 1,000? नाम बताएं ना अली पेरानी। ब्रदर अली पेरानी $1,000. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This is the
mega project we are doing. We are accommodating over 1,000 people. We have a tent outside, which is about 1,800 square feet tent. There's about 400 people sitting outside listening to the Majalis in English. And there's no room in the ladies' side. Ladies are sitting in the kitchen. We have TVs everywhere, so people can to have. Brother Hassan Ali, $500. Jazakallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Brother Abid Mirza? $250. That's I can. Atif Adbi? Okay, how much? $200. After that, we $200. Jazakallah. $200 with the Banda Khuda. Yeah. Brother Adil Raza, $200. Share Abbas, $500. Brother Zia Abbas, how much? $1,000. Brother Zia Abbas, maybe he can help us more a little bit. Please, Brother Zia Abbas. Brother Akhtar Bukhari, $200. Brother Javed Abu Zar, $200. Javed Abu Zar, $200. Banda Khuda, $500. Say Salavat, please. And I'm going to give some phone numbers to the people who are listening on the internet. If they want to donate something, they can call these numbers and make a pledge, please. Number is 416-677-5909. 416-677-5909. 416-837-0528. 416-219-6119. 416-219-6119. Please help us to do fast. Banda Khuda, $500. Banda Khuda, $200. Please take the phone numbers for Banda Khuda, okay? Sayyid Ali Raza, $300. Jazakallah Mu'minin. Brother Shahab Hassan, $1,000. Mu'minin. Brother Sifte Kazan, $250. Banda Khuda, $150. Jazakallah. Mu'minin, this is, we're doing this, all our best we can do to accommodate you, to facilitate this azadari, and we cannot do it, we cannot keep it up like that without your help. So you have to help us so we can carry on this azadari. Please help us. Anwar Ali Shah, $100. Brother Anwar Ali Shah, $100. Brother Nakvi, $300. Zafar Nakvi, $300. Jazakallah. No, we need just Banda Khuda, $100. Jazakallah. Brother Tawqir, $300. Jazakallah. Banda Khuda, $200. Yeah, Tawqir is with $300. Jazakallah. We have a debit and credit machine outside too. So if you want to, on the way out, you can make your payment there if you want to make a credit or debit, or you can bring a check tomorrow, whatever is convenient for you. We prefer the check more than the cash, because the cash is hard to handle. Brother Ali Hazrat Jafri, $500. Say a loud salawat for him, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Brother Nisar Bhatt, $300. Banda Khuda, $500. Okay. Say a loud salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Just to wake you up. Narae Haidari. Jazakallah. Kambar Raza, $500.
Pandai Khuda, $500. $100, sorry. Okay. Is the name? Do the right salawat, please. Okay, I read them already. Sher Abbas 500, Zia Abbas 1,000, Shabab Hassan 1,000. Okay, Shamir Abbas 200, Zafar Naqvi 300, Salman Javed 250, Yawar Abbas 100, Sarim Naqvi, he's a young guy, probably a student, $200. Say a loud salawat for him, please. Salli ala Muhammad. Brother Haider Abbas, $250. Zafar Rizvi, $500. Chaudhry Muhammad Hussain, the internet, $1,000. Say a loud salawat for him, please. Jazakallah. What's that again? Asad? Asad what? Asad Shah. My son-in-law. How much is that? $500. Jazakallah. Pandai Khuda 400? Pandai Khuda 200? Okay, we can record your number. Jazakallah 1,000. Say salawat, please. Mu'mineen, just to cover the Muharram expense, we have to have at least $40,000. Please try to understand that we are doing a lot of expenses and we need their money. We need you to help if you want to keep this kind of quality programs. And please help us so we can be encouraged and work hard to do this Azadari on the mega scale. Jazakallah Mu'mineen. Paper se pen se. Atar Naqvi $500. Salawat, please. Brother Jafar Muswi, $500. Please record his name there. Jazakallah Jafar. Brother Akil, $200. Sorry, didn't want to read down. Sorry. We need a little bit more help, and we can carry the program. Fawaz Zadi, he's another young guy. $100. Jazakallah. Allahumma salli ala. And there's a lot of young people here. They're professionals. They make good money, and they're sitting quite. Anybody who donates money, you'll get a tax receipt, and you get after $200 donation, you get 40% back from the government, and for the first $200, you get 29% back. So if you donate $500, you'll get about $200 back from the government. Pandai Khuda $200. Jazakallah. Marhum Sayyid Sardar Ali Shah $100. Mu'mineen, if you would still, you can see us afterwards, or you can make the donation afterwards. I will start the program. Thank you very much for your cooperation, and we still need your help. Jazakallah. Alayhi salawat. मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करने वालों को मालूम है मस्जिद क़ुबा किस तरह बनी। और एक जुमला मैं इसलिए कह दूं कि शायद अगले साल तक इस जुमले की फिर जरूरत न रहे कि जितने हिस्से में मेरे मौला ने ऊंट को चलाया था उसका पहले एक निशान था। अच्छा, क़ुबा है क्या? सबसे पहली मस्जिद इस्लाम की, हत्ता ये कि मदीने की मशहूर मस्जिद जिसमें रौज़ा रसूल है वो बाद में बनी। तो जितने हिस्से में ऊंट चलाया था उसमें पहले एक निशानी थी। जब किंग फहद ने मस्जिद क़ुबा को रिनोवेट किया और दोबारा बनाया, वो निशानी निकाल दी। लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले में एक पाकिस्तानी सिविल इंजीनियर भी थे। उन्होंने इस वक्त भी जो उसका बड़ा डोम है उसके अंदर
ایک ہلکا سا براؤن کلر کا پتھر لگا دیا تھا تاکہ وہ نشانی بنے کہ ٹھیک یہ وہ جگہ تھی جہاں مولا اونٹ پہ بیٹھے تھے. ایک راؤنڈ لگایا تھا, یہیں آ کے وہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا تھا اور مولا اترے تھے. اور وہ ابھی 1 مہینے پہلے ہی ہم لوگ مسجد قباء میں کھڑے تھے. ابھی تک تو وہ نشانی باقی ہے جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہے, اور اچھا ہے کہ کم لوگوں کے علم میں ہے. جتنا زیادہ مشہور ہوگی اتنا اس کے جلدی ختم ہونے کے امکانات. وہ علی کے قدم, اور یہ بیت الاحزان شہزادی فاطمہ کے قدم. دنیا بھر کی مسجدیں بعد میں بنی, اسی مسجد کی پیروی. دنیا بھر کے امام باڑے بعد میں بنے, اسی امام باڑے کی تاسیس. اور کس کا بنایا ہوا امام باڑہ؟ مولا کا. کس کے لیے بنایا گیا؟ زہرا کے لیے. کیوں بنایا گیا؟ صرف ماتم کرنے کے لیے. اور وہ زہرا کے دنیا سے گئیں تو مولا الان انکسرا ظہری کہہ کے ایک مصرے کا ایسا مرثیہ کہا کہ ہزاروں مرثیے اس پہ قربان. مگر یہ جملہ تاریخ میں ایک بار اور آیا جب میدان کربلا میں عباس کا آخری سلام آقا حسین تک پہنچا. عباس کربلا کے واحد شہید ہیں جنہوں نے گھوڑے سے گرتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ ادرکنی, میری مدد کو آئی. صرف یہ کہا تھا علیک منی السلام, آقا اس غلام کا آخری سلام دے دیجیے. عباس سے بہتر کون جانتا ہے کہ صبح سے میرا آقا کتنا تھک چکا. ادھر عباس نے کہا علیک منی السلام, ادھر حسین نے کمر پکڑ کے کہا الان انکسر ظہر. 2 جملے, ایک حسین کا, ایک زینب کا. یہ 2 جملے فضائل عباس کی ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہیں. حسین امام وقت ہیں, حسین امام زمانہ. عربی شاعر کا ایک واقعہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں تو آج بھی پڑھوں. ازدی شاعر کہتا ہے کہ میں نے جناب عباس کے حال میں ایک مرثیہ کہا. اب آج کل تو وہی جو میری مجلس کا عنوان ہے, ہر چیز میں لوگوں کو جلدی. شاعر بھی بس کلام کہہ دیتے ہیں بغیر دوبارہ اس کو ریویو کیے ہوئے عوام کے سامنے آ گئے. لیکن پہلے ہمارے محتاط بزرگ مرثیہ کہیں کہ قصیدہ کہیں کہ سلام کہیں کہ نوحہ کہیں, جب تک کہ 2-3 بار اس کو خود ری چیک نہ کر دیں. تو شاعر نے مرثیہ کہا, پھر دوبارہ اس مرثیے کو دیکھا. پہلا ہی مصرع ایسا تھا کہ اس کا بدن کانپ اٹھا. میں نے آقا عباس کی فضیلت بتاتے ہوئے مولا امام مظلوم کی توہین کر دی. اسلام میں یہ حفظ مراتب ہر ایک کا ایک رتبہ ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. کہ یہ مرثیہ میں نہیں کہوں گا. اور وہ پہلا مصرع تھا الیوم استجار بہ الخدا. الیوم, قرآن نے الیوم کہا غدیر کو, شاعر نے الیوم کہا عاشورے کو. عاشورے کا دن وہ تھا. استجار بہ, عباس کی پناہ میں تھے. الخدا, ہدایت کا آفتاب حسین. حسین عباس کی پناہ میں. کہا اس میں توہین حسین ہے, یہ مرثیہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں. اگلی ہی رات کو جب سویا, وہ سویا تو آج رات کو بھی, لیکن اگلی رات شب جمعہ تھی. جب اگلی رات کو سویا, شب جمعہ میں دیکھا میں کربلا میں. خوش قسمت سمجھیے اپنے آپ کو کہ آج کربلا جانا کتنا آسان ہو گیا. پہلے زندگی بھر لوگ تڑپتے تھے, تب بھی کربلا نہیں پہنچ پاتے تھے. خواب میں دیکھا کہ میں کربلا پہنچ گیا, میرے سامنے آقا حسین کا حرم. تڑپ کے زری کی زیارت کے لیے حرم میں گیا, ایک عجیب منظر دیکھا کہ پورا حرم خالی. یہاں تو عام راتوں میں اتنا مجمع ہوتا ہے, شب جمعہ تو انبیاء, ملائکہ, مرسلین, اولیاء, اوصیاء اور سب سے بڑھ کر ائمہ تھے. تو یہاں تو دل دھرنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے, پورا حرم خالی. ہاں خدام ٹہل رہے, ان سے پوچھا کہ آج شب جمعہ ہے, یہ حرم کیوں خالی؟ کہا اس لیے خالی ہے کہ خود حسین ہی اپنی زری میں نہیں. حسین اپنی زری میں نہیں, حسین کہاں ہے؟ کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ حسین اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کو جاتے ہیں. ساری کائنات حسین کی زیارت کو آئے شب جمعہ.
اور ہر شب جمعہ حسین اپنی زری سے اپنے بھائی عباس کی زیارت کو جاتے ہیں. بڑے آقا کے حرم سے چھوٹے آقا کا حرم آج تو خیر آمنے سامنے، لیکن پہلے ایک راستہ تھا. دوڑ کے گیا آقا عباس کے حرم میں، قدم بھی نہیں رکھا کہ مجمع دیکھ کے اندازہ ہوا کہ ہاں جو مجمع میں ڈھونڈ رہا تھا وہ یہاں ملا. راستہ بنتا گیا، زری کے سرہانے پہنچا، ابھی زیارت شروع کرنا چاہتا کہ کہاں اٹھا، میرے آگے آقا حسین کھڑے ہیں. عباس کے سرہانے کھڑے ہو گئے. عباس کے سرہانے کھڑے ہو کے پہلے تو عباس کی وہی زیارت پڑھتے ہیں جو آپ نے کربلا میں پڑھی ہے. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ونعم الاخ المواصل المجاہد المحامی الصابر. زیارت پڑھ رہے ہیں، یہ بڑے ادب اور احترام سے آقا حسین زیارت پڑھیں اور میں زیارت سنوں، اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا. لیکن جیسے ہی زیارت ختم ہوئی، آقا نے اس شاعر کا وہی مصرع پڑھا اور پھر اس کو ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، نام لے کے کہا کہ تو نے میرے بھائی عباس کا یہ مرثیہ کہنے کیوں بند کر دیا؟ کہا آقا اس میں آپ کی توہین ہے. کہا توہین نہیں ہے، تو نے حقیقت بیان کی ہے. کربلا میں جب تک عباس زندہ تھا حسین کے دل کو بھی سہارا تھا، عباس حسین کا سہارا. کائنات کی تاریخ میں ہمیں ایسا کوئی جرنیل نہیں ملا جس نے 72 کی چھوٹی سی فوج کو 30,000 کے لشکر سے اس طرح لڑایا کہ فجر سے لے کے مغرب کا وقت قریب آ گیا، 30,000 کے سامنے 72 کی حیثیت کیا ہے. لیکن یہ عباس جس لشکر کے سالار، اور وہ بھی اگر خود عباس کو تلوار چلانے کی اجازت مل جاتی. یہ تو مشہور ہے اور صحیح مشہور ہے کہ اکبر شبیہ رسول ہے، عباس شبیہ علی مرتضی ہے. اور علی مرتضی کون ہے؟ ان کے چہرے کو دیکھنا ایسا ہے جیسے آدم کا، جیسے نوح کا، جیسے ابراہیم کا، جیسے اسماعیل کا، جیسے سلیمان کا، جیسے داؤد کا، تمام انبیاء کا چہرہ دیکھا. یہی شان عباس کے چہرے کی. لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا، اگرچہ اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا تھی، لیکن ایک جملہ بھی کافی. تمام مقاتل میں جہاں شہیدوں کے کٹے سر کی تفصیل لکھی ہے، عباس کے بارے میں ایک لفظ 3 مرتبہ آیا. جب کربلا سے چلا، جب کوفے کے بازار میں گیا، جب شام کے بازار میں گیا، کہ عباس کا سر نوک نیزہ پہ اس طرح تھا کہ پیشانی پر سجدے کا نشان سب سے زیادہ نمایاں نظر آ رہا تھا. بنی ہاشم کے ہر شہزادی کی پیشانی پہ نشان ہوگا، لیکن عباس کے سجدے کا نشان ایسا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ تمام ارباب مقاتل نے 3 منزلوں پہ لکھا. عبادت میں عباس کی مثال نہیں. علم میں عباس کا ایک لقب ہے جو حبیب ابن مظاہر کے لیے میں نے پڑھا، وہ عباس کا بھی لقب ہے، الفقیہ، دین کو سمجھنے والا. خوبصورت اتنے کہ قمر بنی ہاشم. اور عباس نام بھی وہ نام کہ بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب عباس کی ولادت ہوئی تھی تو عباس کی ماں ام البنین نے مولا سے ایک شکایت کی تھی، اور مولا اس لیے مسکرائے تھے کہ مولا کو یاد ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو یہی شکایت میری ماں نے رسول اللہ سے کی کہ جب پیغمبر آئے تھے خانہ کعبہ کے دروازے پر اور بنت اسد علی کو لے کے باہر آئی تھی تو رسول نے چچی کا چہرہ دیکھا، کہا چچی آپ اتنا خوش نظر نہیں آ رہی. کہا کہ اے میرے بھتیجے، جب سے پیدا ہوا اس بچے نے آنکھیں تک نہیں کھولی، کوئی غذا نہیں لی، 3 دن ہو گئے. ماں کو تو پریشان ہونا، تو ماں کمپلین کر رہی ہے اور رسول مسکرا رہے. اور کہا کہ چچی اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، ذرا اسے میری گود میں تو دیجیے. اور ادھر علی رسول کی گود میں آئے، اور آئے بھی نہیں کہ آنکھیں کھول کے پہلی زیارت چہرہ رسالت کی. اور پیغمبر جھکے اور اپنی زبان علی کے لبوں کے قریب لائے، اور علی نے ایک بار دہن مبارک کھولا اور پیغمبر کی زبان چوسی. یہ پہلی غذا تھی. آج وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے 22 ہجری کو شہر مدینہ میں. علی آئے ام البنین کے قریب، پہلی اولاد ام البنین، اور وہ بھی بیٹا
لیکن ام البنین خوش نظر نہیں آ رہی. ام البنین کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا میں پریشان ہوں اس بچے کی صحت کے بارے میں. جب سے پیدا ہوا ہے نہ آنکھیں کھولی ہیں نہ کوئی غذا لی. علی مسکرا کے کہتے ہیں ام البنین گھبراؤ نہیں، مجھے اس کی وجہ پتا. قریب کھڑی ہوئی کنیز سے کہا کہ میرے حسین کو بلا کے لاؤ. آقا حسین بلائے گئے. ایک بار سر جھکا کے آئے، بابا کیا حکم ہے؟ کہا کہ تمہارا باپ تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا. یہ کہہ کر بچے کو حسین کی آغوش میں دیا. ابھی بچہ حسین کی آغوش میں پہنچا ہی تھا کہ آنکھیں کھولی اور پہلی زیارت حسین کے چہرے کی. اور بڑی تمنا تھی کہ آخری زیارت بھی حسین ہی کی کروں گا. اور ایک بار آقا حسین جھکے، اپنی زبان بچے کے ہونٹوں کے قریب لائے. بچے نے اپنا دہن مبارک کھولا، پہلی غذا حسین کی زبان کو چوسا. لیکن یہاں پہ ایک فرق لکھا ہے کتابوں میں. آنکھیں بے شک اسی طرح کھولی جیسے علی نے رسول کی گود میں جا کے آنکھیں کھولی، زبان اسی طرح چوسی. مگر یہاں جب یہ بچہ حسین کی گود میں جا رہا تھا، زبان بعد میں چوسی، آنکھیں بعد میں کھولی، ننھے ننھے ہاتھ پہلے پھیلا دیے تھے. شاید یہ پیغام دے رہا ہو آقا ہاتھوں کا نذرانہ تو آج ہی سے لے لیجیے. حسین نے ایک بار عباس کو زبان چسائی، علی نے ایک بار بچے کو دوبارہ گود میں لیا. ایک کان میں اذان کہی، ایک کان میں اقامت کہی، پھر وہ جملہ کہا میرا یہ وہ بیٹا ہے جس کے لیے اللہ کا رسول کہہ گیا تھا اس کا نام عباس رکھنا. اس سے پہلے علی کے ہاں اور اولادیں ہو چکی. محمد حنفیہ تو بہت مشہور، لیکن جیسے ہی عباس کا نام سنا، ماں کی خدمت کے لیے زینب جو اسی ہجرے میں موجود ہے، اب وہ تڑپ کے آگے آتی ہیں اور پہلے تو باپ سے تصدیق کروائی. بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے؟ زینب نے کہا ہاں بیٹی تیرے اسی بھائی کا نام عباس. تو ذرا ایک لمحے کے لیے میرے بھائی کو میری گود میں دیجئے. عباس، زینب 20 سال بڑی ہیں عباس سے. ایک بار عباس کو زینب کی گود میں دیا. زینب نے گود میں لیا، عباس کے کانوں پہ منہ رکھ کے کچھ کہنے لگا. علی مسکرائے. زینب بیٹی جلدی کس بات کی ہے؟ عباس تیرے ہی پاس رہے گا، تو ہی عباس کو پالے گی. جو باتیں کرنا ہے بھائی سے بعد میں کر لینا، بہت وقت ہے. تڑپ کے کہا بابا میں اس وقت اپنے بھائی سے کوئی بات نہیں کر رہی. یہ بھائی اور بہن کی گفتگو نہیں ہے، یہ ایک بہت پرانی امانت ہے جو پہنچا رہی ہوں. جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی، مجھے بلا کر کہا تھا زینب تیرا ایک بھائی عباس پیدا ہوگا. جب عباس پیدا ہو تو عباس سے کہنا عباس فاطمہ تمہیں سلام کہتی ہے. میں نے اماں کا سلام عباس کو پہنچایا. اور واقعاً فاطمہ نے ساری زندگی یہی کہا عباس میرا بیٹا ہے، عباس میرا لال ہے. حسن و حسین کے بعد عباس میرا ہے، میرا لخت جگر ہے. اور عجیب شخصیت بن گئی عباس کی. کربلا کے میدان میں حسین کا سہارا عباس ہے. کربلا کے میدان میں بچوں کے دل کی ڈھارس عباس ہے. دیکھیں میدان کربلا سے بچے زندان شام تک پیاسے گئے، قید خانے میں بھی پیاسے تھے. لیکن جس طرح سے کربلا میں بلک بلک کے کہتے ہیں العطش العطش العطش، اس طرح بعد میں نظر نہیں آئے گا. کیا پانی مل گیا؟ پانی تو نہیں ملا، ورنہ ام حبیبہ کے گھر کے سامنے سکینہ پانی نہ مانگتی، ورنہ زندان شام میں زینب بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتی. تو بچوں نے پانی کی شکایت کیوں ختم کر دی؟ پانی اس وقت تک مانگا جب تک عباس زندہ تھے. جب فرات کے کنارے عباس کا علم ٹھنڈا ہو گیا، اب بچوں نے العطش نہیں کہا. ارے پانی لانے والا نہ رہا تو پانی کی فریاد کس سے کرے؟ ماں ام البنین کا یقین عباس ہے. جب تک میرا عباس زندہ ہے کوئی میرے آقا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن سب سے بڑھ کر سنیے، بچوں کے دل کا سہارا عباس، حسین کی کمر کا سہارا عباس، ماں ام البنین کے دل کا یقین عباس. مگر سب سے بڑھ کر شب عاشور آخری مرحلے میں عباس اپنے خیمے میں تلوار کو سیقل کر رہے. ایک بار دیکھا میری بڑی بہن زینب کبریٰ میرے خیمے میں داخل ہوئی. ارے گھبرا کے عباس اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہا شہزادی اللہ ایک بار پھر آپ کو کربلا کی خیمہ گاہ میں لے جائے
جہاں بیویوں کے خیمے ہیں سب سے شروع میں پہلا خیمہ عباس کا ہے. زینب درمیان میں خیمے سے نکل کے آئیں. عباس گھبرا کے کھڑے ہو گئے. شہزادی آپ نے کیوں زحمت کی غلام کو بلا لیا ہوتا؟ زینب نے کہا عباس تم میرے بھائی ہو، بہن بھائی کے گھر میں آئی تو تعجب کیا ہے، لیکن عباس میں اس لیے آئی ہوں. زیدی صاحب یہ روایت پڑھتے. عباس میں اس لیے آئی کہ ابھی ساری بیویاں جمع ہو کے میرے پاس آئیں اور سب نے کہا شہزادی مشکل کشا کی بیٹی ہمیں کل اور کوئی فکر نہیں ہے، صرف اپنی چادر اور اپنے حجاب کا خیال. عباس میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں کہا ہے نہ کہا، کیونکہ میرا جواب تمہارے جواب پر ہے. عباس نے ہاتھ جوڑے کہا شہزادی جب تک آپ کا غلام عباس زندہ ہے ہر بیوی کی چادر سلامت ہے، ہر بیوی کا حجاب محفوظ. اور اتنا یقین ہے زینب کو، عباس نے کہا جب تک عباس زندہ، اتنا یقین ہے زینب کو کہ عباس کو تو کوئی نہیں مار سکتا. تو واپس گئی خیمے میں اور ایک مرتبہ کا بیویوں علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کل تمہاری چادریں سلامت رہیں گی، کل تمہارے پردے سلامت رہیں گے. مگر شب عاشور جو وعدہ کیا یہی وعدہ زینب نے عصر عاشور واپس بھی لے لیا. کب واپس لیا؟ جب میدان کربلا کا وہ وقت آ گیا کہ صبحوں سے لے کر شام تک جب کوئی شہید میدان میں مجاہد جاتا ہر بار عباس تڑپ کے آتے ہیں آقا پہلے مجھے جانے دیجیے، آقا پہلے مجھے جانے دیجیے. خاص طور پر جب جوانان بنی ہاشم جانے لگے، اونو محمد گئے عباس تڑپ کے آئے، قاسم گئے عباس تڑپ کے آئے، اکبر گئے عباس تڑپ کے آئے. آقا یہ میری گود کے کھیلے ہوئے، آقا ان کو میں نے تربیت دی ہے، مجھ سے یہ لاشیں نہیں اٹھائی جا رہے، آقا پہلے مجھے جانے دیں. اور ہر بار حسین ایک جواب دیتے تھے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے بھیجوں؟ یہاں تک کہ سپہر کا وہ وقت آ گیا کہ اب جو عباس آئے آقا اب تو مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے کہا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس نے تڑپ کے کہا لیکن آقا وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں علمدار، میرے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہوں گے. حسین نے کہا عباس تم میرے بابا کی نشانی، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. عباس بحث نہیں کرتے، حکم امام آ گیا، خاموشی سے خیمے میں آئے لیکن بہت پریشان. ادھر عباس اپنے خیمے میں آئے، وہی خیمہ گاہ کا پہلا خیمہ. ننھی سکینہ چچا کے خیمے میں داخل ہوئی. کہا چچا ابھی یہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے اور آ کر کہا مشکل کشا کی پوتی پیاس بہت بڑھ گئی ہے، کلیجہ پھنک رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا، کہیں سے ہمیں پانی نہیں دلوا سکتی؟ چچا عباس میں نے سب بچوں سے وعدہ کر لیا، میں نے کہا کہ پانی آئے گا میں تمہاری پیاس بجھاؤں گی. اور چچا عباس یہ وعدہ میں نے آپ کے سہارے کیا. چچا کیا آپ پانی نہیں لا سکتے؟ اور عباس دل کی کلی کھل اٹھی. ایک بار تڑپ کے کہا سکینہ تیرا چچا جانے کو تیار ہے لیکن آقا اجازت نہیں دیتا. ارے سکینہ نے بڑے ناز سے کہا بابا نے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی، آئیے میرے ساتھ میں آپ کی سفارش کرتی ہوں. آج سکینہ عباس کی سفارشی بن کے چلی، حسین کے خیمے میں گئی. حسین امام وقت ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سمجھ گئے. کہا سکینہ میں سمجھ گیا تو کیوں آ رہی ہے. عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو کیوں لا رہا ہے. سکینہ نے کہا اب میں تجھے نہیں روکتا، لیکن سکینہ بیٹی ابھی تو چچا کی سفارش کر رہی ہے، بعد میں یہی چچا بہت یاد آئے گا جب تماچے لگ رہے ہوں گے، جب کوڑے پڑ رہے ہوں گے، یہی چچا بہت یاد آئے گا. اور عباس جلدی سے گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ کہیں آقا حکم واپس نہ لے لے. ابھی فرات کی جانب جانا چاہتے ہیں، حسین کی آواز آئی عباس کہاں چلے؟ گھبرا گیا عباس، واپس تو نہیں بلایا جا رہا. کہا کہ آقا آپ ہی نے تو اجازت دی ہے. کہا عباس خالی مجھ سے اجازت نہیں لینا ہے، تمہیں زینب سے بھی جا کے اجازت لے کے آنا ہے. ذرا سوچیے 55 برس کی بوڑھی بہن، 34 سال کا جوان بھائی جسے گودوں میں پالا ہے بچوں کی طرح سے، اور وہ جا کے کھڑا ہو جائے بہن کے سامنے اور سر جھکا کے کہے شہزادی اب اپنے عباس کو بھی مرنے کی اجازت دیجیے. زینب نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا. عباس جب مجھے بابا یاد آتا تھا تو میں تیرا چہرہ دیکھ لیا کرتی.
اب زینب اپنے باپ کی زیارت کیسے کرے؟ لیکن جاؤ جاؤ، نانا کے دین پہ جہاں ہر شے قربان کر دیا، عباس میں نے تجھے بھی قربان کیا۔ ہاں ایک بات سنتے جاؤ، میں بابا کے پاس شہر کوفہ میں بیٹھی، بابا کی نگاہ میرے بازوؤں پہ پڑی، میرا بابا رونے لگا۔ میں نے گھبرا کے کہا بابا خیریت تو ہے؟ بیٹیوں کو دیکھ کر تو باپ اور زیادہ زندگی بڑھ جاتی ہے، آپ میرے بازو دیکھ کے رو رہے؟ کہا زینب جس شہر میں آج شہزادی بن کے آئی ہے، یہی شہر ہے جہاں ایک دن اس طرح آئے گی کہ سر پہ چادر نہیں ہوگی، بازوؤں میں رسیاں ہوں گی، قیدی بنا کے بازاروں میں لائی جائے گی، وعدہ کر بددعا نہیں کرے گی۔ اب بات میں نے بابا سے وعدہ تو کر لی، مگر دل میں کبھی یہ خیال آیا جس بہن کا ایک بھائی ہو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، میں تو 12 بھائیوں کی بہن اور عباس سے جھری جیسا میرا بھائی، لیکن عباس آج جب تم میرے پاس آئے اب مجھے پتا چل گیا وہ وقت آ گیا جس کی خبر بابا نے دی ہے۔ اب تم نہیں جا رہے، زینب کی چادر بھی جا رہی، اب تم نہیں جا رہے، زینب کے بازوؤں میں رسیاں بھی بند رہی ہے، اب تم نہیں جا رہے، زینب قیدی بھی بن رہی ہے، لیکن جاؤ خدا حافظ۔ اور عباس چلے، آقا نے پابندی لگائی، عباس تلوار لے کے نہیں جانا ہے، صرف نیزہ اور مشق لے کے جانا۔ فضا خیمے کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی، اب عباس چلے، ادھر 30,000 کا لشکر آ گیا۔ عمر سعد نے کہا خبردار عباس کو فرات تک نہ پہنچنے دینا، پانی لے لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اور عباس کس طرح سے لشکر کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فضا نے در خیمہ سے ایک عجیب جملہ کہا شہزادی زینب جب میں آپ کو بتایا کرتی تھی نا کہ آپ کا بابا احد میں کیسے لڑتا تھا، خندق میں تلوار کیسے چڑھائی، خیبر کا جہاد کس طرح سے فتح کیا، تو آپ مجھ سے کہتی تھی نا اماں فضا کاش میں اس وقت میدان میں ہوتی اور اپنے بابا کا جہاد دیکھتی۔ آئیے در خیمہ پر آ کے عباس کا جہاد دیکھیں، یہ عباس جہاد نہیں کر رہے، یہ مولا حیدر کرار خیبر کے قلعے کو فتح کر رہے ہیں۔ اسی شان سے چلے، فرات تک پہنچے اور ایک بار پانی مشق سے بھر کے واپس آئے۔ اب اتنا لشکر، اتنا فاصلہ، بچوں سکینہ نے بچوں کو پہلے سے آواز دی بچوں کوزے لے کے در خیمہ پر آ جاؤ، میرے بابا نے جو وعدہ، میرے چچا نے جو وعدہ آج تک کیا ہے ہر وعدہ پورا کیا ہے، پانی آ رہا ہوگا۔ جب تک عباس نظر آئے بچے عباس کو دیکھتے رہے، اب عباس نظر نہیں آ رہا، اب علم نظر آ رہا ہے، علم چل رہا ہے، علم فرات تک گیا، بچوں نے دیکھا علم واپس آیا، بس سارے بچے خوش ہوئے۔ سکینہ نے کہا بچوں جلدی سے کوزے سنبھالو، دیکھو علم نہیں آ رہا میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ علم آگے بڑھا آگے بڑھا، ایک بار بچوں کی نگاہ پڑی، علم دائیں طرف جھکا جھکا جھکا، ایسا لگا جیسے گرنے والا ہے، سارے بچے گھبرا گئے۔ سکینہ نے کہا میرے بابا میرے چچا کی خیر، علم سمجھ گیا، علم سنبھل گیا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا۔ بچوں نے دیکھا اب علم بائیں طرف جھکا، ایسا لگا علم گرنے والا، علم گرنے والا، لیکن علم سنبھلا۔ ایک بار سکینہ اور پریشان ہو، دیکھا علم اور آگے بڑھا، سکینہ خوش ہو گئی۔ بچوں دیکھو علم کتنا قریب آ گیا ہے، پانی آ رہا ہے، لیکن ایک مرتبہ دیکھا علم زمین کربلا کی جانب جھکا اور عباس کی آواز آئی آقا میرا آخری سلام لیجئے۔ بچوں نے پانی کے کوزے پھینکے، سکینہ زمین کربلا پہ گر گئی، چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، واپس آ جا، سکینہ کو پانی نہیں چاہیے۔ اور ادھر حسین آگے بڑھے فرات کے قریب پہنچے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حسین کا گھوڑا رکا، حسین نے دیکھا عباس کا بایاں بازو کٹا ہوا ہے، آگے بڑھے، پھر گھوڑا رکا، حسین نے دیکھا دایاں بازو کٹا ہے، پھر آگے بڑھے اور وہاں پہنچے جہاں عباس زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ یہ جملہ میں نے کیوں پڑھا؟ ہونا تو الٹا چاہیے تھا نا، پہلے عباس نظر آتے، پھر الٹا ہاتھ پھر سیدھا ہاتھ، نہیں، عباس کے جب دونوں بازو کٹے اس کے بعد جیسے ہی مشق سکینہ چھدی، عباس پھر مڑے فرات کی جانب، مجھے فرات سے پانی بھر کے لانا ہے۔ اللہ، شیر خدا کا شیر، دایاں بازو کٹ گیا، بایاں بازو کٹ گیا، علم گر گیا، مشق میں چھید ہو گیا، مگر عباس پھر پلٹے اور خاصا چلے فرات کی جانب۔ حسین عباس کی سرانے گئے، ایک بار زمین کربلا پہ میرا آقا بیٹھ گیا، عباس کے سر کو گود میں لیا۔ عباس نے جیسے ہی محسوس کیا کہا آقا
آقا ایک آخری تمنا میری پوری کر دیجئے. جب پیدا ہوا تو پہلی زیارت آپ کے چہرے کی آج آخری زیارت بھی آپ کی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں؟ ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں جمع ہوا خون ہے. آقا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو یہ خون خود صاف کر لیتا، بس ذرا یہ خون صاف کر دیجئے. حسین نے روتے ہوئے ابا اٹھائی، عباس کی بائیں آنکھ سے خون صاف کیا، عباس نے آنکھ کھولی، آخری زیارت حسین کی. بعض علماء یہاں کہتے ہیں کہ حسین نے کہا عباس میں نے تو تمہاری آخری تمنا پوری کر دی نا، اب تم بھی میری ایک تمنا پوری کرو. جب سنا ہے تمہاری زبان سے آقا کا لفظ سنا ہے، جب مجھے پکارا ہے آقا کہہ کے پکارا ہے، بڑی تمنا ہے کبھی تم مجھے بھائی تو کہہ لو، ایک بار مجھے بھائی کہہ کے آواز دو. یہ حسین کی تمنا. عباس نے حسین کو دیکھ کے بھائی کہا. عباس دنیا سے رخصت ہوئے. حسین نے علم اٹھایا، خیمہ گاہ کے صحن میں آئے، علم لے کے صحن میں کھڑے ہوئے اور آواز دی، اے زینب ذرا باہر تو آنا، میرا عباس مارا گیا ہے، اب میں جا رہا ہوں، علم تیرے حوالے ہے. زینب نے کہا بھیا ذرا ٹھہر جا، میں ابھی آتی ہوں. یہ کہہ کے زینب سیدانیوں کے بیچ میں گئی، آواز دی، اے کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے لیلا، اے فروا ذرا یہاں تو آنا. ساری بیویاں آ گئی. شہزادی کیا بات ہے؟ کہا میں نے کل رات کو وعدہ کیا تھا نا تمہارا حجاب باقی ہے. علی کی بیٹی اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے، جس عباس کے سہارے وعدہ کیا. ارے میرا وہ عباس مارا گیا. بیویوں علم آ گیا، علمدار نہ آیا. یہاں بھی علم آ رہا ہے، اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو. واہ عباس. شہزادی زینب اپنے عباس کا پرسہم غلاموں